نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم معلمین و معلمات اور طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تمام طلباء و طالبات کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اور پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ سب کے ارادے نیک۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ والد صاحب گھر میں رہے ایسے بیٹھے ہوئے ہوں اور کمانے کے لیے نہ جائیں اور پھر پیسہ کرنے آ جائے؟ کبھی آپ نے دیکھا بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے پیسہ یا جو چیز آپ چاہتے ہیں حاصل ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ تو جب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر محنت کے آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ممکن نہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف ریاضی اور سائنس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور انگلش کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ایسا بالکل نہیں۔ ڈاک نے جو کہا تھا کہ نہیں کھیل اعداد یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، ہم آج تک اردو سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اردو تو گویا ہمارے گھر کا سبجیکٹ ہے اور اردو کے لیے ہم کو باضابطہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ میں کچھ شروع میں کچھ باتیں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو آپ کے لیے اہم کیوں ہے سب سے پہلے، اور مارکس کے اعتبار سے، نمبرات کے اعتبار سے بھی ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بورڈ کا پہلا پیپر اردو کا ہوتا ہے، اور پہلا پیپر چونکہ آپ دوسری اسکول میں آپ کا سینٹر ہوتا ہے وہاں جا کے آپ پیپر دیتے ہیں تو تھوڑی جھجک اور تھوڑا تکلف ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے، وہاں بیٹھ کے امتحان دینے کے لیے۔ تو اگر آپ اردو کا پیپر اچھا لیتے ہیں، یہ بات آپ غور سے سنیں، تو اردو کا پیپر اگر آپ کا اچھا جائے گا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا آدھا جو ٹینشن ہے یا تناؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ویل بگننگ از ہاف ڈن والی بات، اچھی شروعات جو ہوتی ہے ایسا سمجھ لیجیے آدھا کام آپ کا ہو گیا۔ اور اگر پہلے ہی پیپر میں اگر آپ پریشان ہو گئے اور آپ کا پیپر پورا ہو نہیں پایا یا آپ اردو کا پیپر صحیح سے نہیں دے پائے تو یاد رکھیے آپ نے سائنس، میتھ، انگلش یا جن سبجیکٹس کی تیاری کی تھی اس میں بھی آپ صحیح نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے ہی پیپر میں تناؤ کا شکار ہو گئے، اور جب طالب علم جو ہے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی اسکور نہیں کر پائے۔ اس کے لیے اردو سبجیکٹس مارکس کے اعتبار سے بھی، اس اعتبار آپ کے امتحان کے نقطۂ نظر سے بھی اس لیے اہم ہے کہ وہ آپ کا سب سے پہلا پیپر۔ اس کے علاوہ اردو زبان آپ شروع سے، جب ہم نے گھر میں جب اسکول آنا بھی شروع کیا تھا تب سے ہم اردو سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، بلکہ اردو میں ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں، اردو میں ہم سارے کام کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس میں ہمارا نمبر کم ہو تو آپ خود سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ کوئی بھی طالب علم یا طالبہ اگر اردو میں کم نمبرات لیتی ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، اس لیے کہ ہماری مادری زبان ہے، یا ہم اس کو یعنی شروع سے اسکول آنے سے پہلے سے ماں کی گود سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اردو زبان ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی آپ یاد رکھیں کہ عربی کے بعد اردو اور فارسی یہ دو زبانیں ایسی ہیں، اس میں خاص طور پر اردو اور زیادہ فوقیت لے جا چکی ہے اس میں، کہ اس میں اسلامی مواد آپ کو زیادہ ملے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اردو میڈیم اور صلاح الدین ایوبی جیسے ایک بہترین ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اردو سبجیکٹ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، پہلی بات ہے۔ اب ہم صرف بات کریں گے امتحانی نقطۂ نظر سے۔ آج چونکہ الحمدللہ آپ کے اساتذہ نے خوب محنت سے آپ کو پڑھایا، آپ کا پورشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب آپ پریلیمری ایگزام کے لیے تیار ہیں اور اس کے بعد بورڈ امتحان کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے، جیسے سر نے بھی اشارہ کیا، کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمبرات کیسے حاصل کریں۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ آج یہاں پر جمع ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام باتیں انشاءاللہ بتاؤں۔
جس سے آپ زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جب آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ جب امتحان دینے کے لیے جائیں تو آپ کا دماغ بہت اچھے سے کام کر رہا ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ آپ آرام بھی کریں. یعنی یہ نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ طلبہ ایسے تو بہت زیادہ محنت نہیں کرتے سال بھر، لیکن جب امتحان آتا ہے تو اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کا دماغ تھک جاتا ہے اور وہ کسی قابل نہیں رہتے. جب امتحان ہال میں پہنچتے ہیں تو ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اتنی زیادہ محنت کر کے آتے ہیں گھر سے، سوتے بھی نہیں برابر. تو پہلی بات یہ کہ آپ اطمینان سے یعنی ابھی سے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں اور اعتدال کے ساتھ رکھیں. امتحان سے پہلے آپ ایک دم بالکل فٹ ہونا چاہیے، آرام بھی آپ کو مکمل ہونا چاہیے، دماغ صحیح طور سے کام کر رہا ہو. اور ایگزام ہال میں جانے کے بعد آپ بسم اللہ کہہ کے پیپر میں شروع کریں. اور اردو کا جب پیپر ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 حصے ہیں اردو کے. اردو کے پیپر میں کتنے حصے ہیں؟ 5. سب سے پہلا حصہ ہے نثر. پہلا حصہ کون سا ہے؟ حصہ ہے نثر. دوسرا حصہ ہے لکھتے چلے آپ 5 حصے، کیونکہ ہم اس پر بات کرتے ہیں، ہم آ چکے ہیں سوالیہ پڑھتے. سب سے پہلا حصہ ہے آپ کا حصہ ہے نثر، اور اس کے سامنے آپ لکھیں 18 مارکس. 18 مارکس کے لیے حصہ نثر آپ سے پوچھا جائے. اس کے بعد آپ کا دوسرا حصہ ہے حصہ نظم، جو آپ سے 16 مارکس کے لیے پوچھا جائے. اور ششمائی امتحان میں آپ اس پیٹرن کے حساب سے دے بھی چکے ہیں، لیکن ہم کو غور کرنا ہے اس پر کہ ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ مارکس. تو حصہ نظم دوسرا حصہ یہ 16 مارکس کا. اس کے بعد آپ کا اضافی مطالعہ. اضافی مطالعہ آپ کا 6 مارکس کے لیے. اس کے بعد چوتھا حصہ آپ کا قواعد کا ہے. تینوں لکھ دیا آپ نے، حصہ نثر، حصہ نظم، قواعد، بلکہ اضافی مطالعہ. تیسرا حصہ ہے اضافی مطالعہ. اضافی مطالعہ جو ہے آپ کا یہ 6 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے. اور اس کے بعد چوتھا حصہ ہے آپ کا قواعد. قواعد میں 16 مارکس کے لیے آپ کو پوچھا جاتا ہے، 16 مارکس. اور اس کے بعد پانچواں حصہ اطلاعاتی تحریری سرگرمیاں. آپ سے اس کو تحریری سرگرمیاں لکھ سکتی ہیں یا لکھ سکتے ہیں. رائٹنگ اسکلز ہیں وہ 24 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے. اس طرح سے کل آپ کے 80 نمبرات ہوئے. تو 80 نمبرات کا یہ اردو کا آپ کا پیپر یہ 3 گھنٹے میں آپ کو حل کرنا ہے. تو آپ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حصہ نمبر 1 کی، یعنی حصہ نثر. تو حصہ نثر میں 2 اقتباسات آپ کو کتاب سے پوچھے جائیں گے، جسے ہم کہیں گے درسی اقتباس. کیا کہیں گے؟ درسی اقتباسات. کتنے پوچھے جاتے ہیں؟ 2. تو 2 اقتباسات پوچھے جاتے ہیں اور 2 7 مارک کے 2 ہیں. تو ایسے 14 مارکس یہ ہوئے. تو آپ لکھیں گے حصہ اول کی تفصیل لکھیں گے حصہ نمبر 1 کی کہ 2 اقتباس پوچھے جائیں گے درسی کتاب سے. اور کتنے مارکس کے لیے پوچھے جائیں گے؟ 7 نمبرات. 14 نمبرات یہ ہو گئے. اور 4 نمبرات کے لیے آپ کو غیر درسی اقتباس پوچھے جائیں. اور یہ جو غیر درسی اقتباس ہے یہ انسیب میں سے جو ہے یہ 4 مارک کے لیے پوچھا جاتا ہے. اور کوئی بھی اقتباس دیا جا سکتا ہے، کسی بھی کتاب کا اقتباس دیا جا سکتا ہے اور اس پر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے اقتباس کے لیے پوچھا جائے گا 4 مارکس. اب آپ یہ بھی لکھتے چلیں کہ آپ کو اس کو ٹائم کتنا دینا ہے. تو آپ سب سے پہلے درسی اقتباس جو پہلا رہے گا اس کو آپ 14 منٹ دیجیے، اسے ڈبل کیجیے. 7 کے 14 منٹ میں آپ کا اقتباس حل ہونا چاہیے. اور دوسرا جو اقتباس ہے وہ بھی 14 منٹ میں آپ حل کرنے کی کوشش کریں، یعنی دوسرا درسی اقتباس. اور تیسرا اقتباس کون سا تھا ہمارا؟ غیر درسی اقتباس. وہ آپ کوشش کریں 8 منٹ میں حل کرنے، یا 10 بھی لے سکتی ہیں آپ. تو 10 یا 8 منٹ میں آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے یہ آپ کے یعنی 28 اور 36 منٹ میں آپ کے 18 مارکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ چلو اب کیسے حل کریں؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اقتباس کو کیسے حل کیا جائے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اقتباس بہت آسان چیز ہے. لیکن کب؟ وہی بات ہوتی ہے کہ کب آسان ہے؟ جب محنت کی جائے، جب
اس کا آپ اس کی مشق کریں گے تب آسان ہے، ایسے کوئی چیز آسان نہیں ہے. تو کیسے مشق کریں گے آپ اور کیسے حل کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ سے طلبہ و طالبات کیا کرتے ہیں کہ پہلے سوالات دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ سوال کیا پوچھا گیا اور پھر اقتباس میں ڈھونڈتے جاتے ہیں. پہلے سوال پڑھیں گے اس کو بھی اقتباس میں ڈھونڈیں گے، پھر اس کا جواب مل گیا تو پھر دوسرا ڈھونڈتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں، اس سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ جاتا ہے. صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ پہلے کیا کریں، صرف سرسری جو ہے سوالات دیکھ رہے ہیں بس، اور اس کو دماغ میں بٹھانے کے یہ سوال پوچھا ہے. اس کے بعد آپ بہت غور سے اقتباس پڑھیں، اس طرح سے پڑھیں کہ وہ جو سوال آپ نے سرسری دیکھا تھا وہ سوال آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اقتباس پڑھتے جائیں، اور اقتباس پڑھتے پڑھتے آپ پورا پڑھیں اور آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ پہلے سوال کے جواب کہاں ملے. آپ ایسا نہ کریں کہ وہ آدھا اقتباس پڑھ کے یا ادھورا اقتباس پڑھ کر آپ جواب لکھنا شروع کر دیں. نہیں، آپ اقتباس پورا پڑھیں، اچھے سے پڑھیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دوسری مرتبہ پڑھیں. اب اس کے لیے آپ کو پڑھنے کی رفتار بھی تیز کرنی پڑے گی. بہت سے طلبہ و طالبات کیا کرتے ہیں، ان کی لکھنے کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، پڑھنے کی رفتار بھی کم ہوتی ہے. بہت سے ایسے مطالعہ کرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک صفحہ بس انہوں نے یوں دیکھا اور بس ایک دو منٹ میں یوں بس گزارا اور پورا صفحہ مکمل ہو گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مشق کرتے ہیں. مطالعے کی مشق کی جاتی ہے. جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے مطالعے کی اسکل جو ہے ڈیولپ ہوگی، اتنا زیادہ آپ جلدی پڑھ پائیں گے. تو کسی بھی اقتباس کو جلدی پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ بھی بہت اہم صلاحیت ہے. تو آپ یہ کوشش کریں، ابھی جو ہے نا آپ اپنی درسی کتاب کے اسباب پڑھتے چلے جائیں روز سمجھ. تو پہلے میں نے آپ کو طریقہ کیا بتایا کہ آپ کو جو اقتباس حل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے. پہلے آپ سرسری طور پر سوالات دیکھیں اور اس کے بعد بہت غور سے اقتباس پڑھیں، اور اقتباس پڑھنے کے بعد پورا پڑھیں. اور آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی میرے سوالات کے جواب پورے مجھے سمجھ میں نہیں ہے، پھر پڑھیے ایک مرتبہ اور اقتباس پڑھیے، اور وہ اقتباس پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو اقتباس ہوگا پہلا اور دوسرا دو اقتباس ہے نا، درسی اقتباس بنا ہے، تو کتنا پوچھا جائے گا؟ اس میں 3 سوال ہے. ہر اقتباس میں کتنے سوال ہیں؟ 3. تو 2 مارک کے پہلے دو سوال 2 مارکس کے لیے، اور تیسرا سوال 3 مارکس. 7 کا ہو گیا نا، پہلے 8 کا تھا، لیکن اب جو مارکنگ اسکیم ہے اس کے مطابق جو آپ کا پیراگراف کا اقتباس کا رہتا ہے 7 مارک رہتا ہے. تو 2 مارک کے 2 آپ سوال کر رہے ہیں تو 4 ہو جائیں گے، اور ایک جو تیسرا سوال ہے وہ 3 مارک کا ہے. ویسے کتنے ہو جائیں گے؟ 7. اب پہلا جو سوال آپ کا ہوتا ہے وہ کیسے پوچھا جاتا ہے؟ وہ پوچھا جاتا ہے آپ کے خاکہ پوچھا جاتا ہے. خاکے کئی طرح کے ہوتے ہیں، شبکی خاکہ ہے، رواں خاکہ ہے، شجری خاکہ ہے، کئی طرح کے خاکے ہوتے ہیں. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، خاکہ خاکہ ہوتا ہے. خاکہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی خاکہ ہو. جیسے بہت سے انسان الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں، الگ الگ قلب کے ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے خاکہ آپ کو خاکہ مکمل کرنا ہے. تو خاکہ کیسے مکمل کریں گے؟ خاکہ مکمل کرنے کے لیے آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو بیچ میں جو پوچھا گیا ہے وہ بیچ میں ایک آپ کو مین چیز پوچھی جاتی ہے، اسی کے مطابق آپ کو 4 چیزیں حل کرنی ہوتی ہے نا. تو جیسے پوچھا گیا عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال دے رہا ہوں میں، یا ہمارے اسباب میں سے اگر لیں ہم، تو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جیسے کوئی بھی آپ کو سبق دیا گیا ہے، سیاہ روشنی ہے مثال کے طور پر، اور سیاہ روشنی کے بارے میں اقتباس دیا گیا، اور بیچ میں کوئی ایک چیز دے دی گئی یعنی مصنفہ. اب مصنفہ کا ایک میں نام پوچھ دیا گیا، ایک میں ان کے شوہر کا نام، بیٹے کا نام، اور کس ملک کا سفر کیا. اس طرح 4 سوال ہیں. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف نام دے دیا جاتا ہے، آپ کو 4 چیزیں مجھ سے لکھنا ہے. تو اب آپ کا وہاں دماغ کام کرنا چاہیے کہ یہاں کرنا کیا ہے. جیسے یہ پوچھا گیا کہ بھئی مظفر حنفی کی خصوصیات یا خوبیاں یا کمالات، تو وہاں پر آپ کو 4 خوبیاں لکھنی پڑیں گی. اب یہ کیسے لکھ پائیں گے؟ صرف ایک جگہ پر 4 خوبیاں مل جائیں ایسا ضروری نہیں ہے، پورے اقتباس میں بھی وہ سب مل سکتے ہیں آپ کو. تو اس کے لیے آپ نے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اقتباس کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے.
جن طلبا و طالبات میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے اس کو کر پاتے ہیں. اچھا اب دیکھیے اس کو لکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. جیسے مثال کو مظفر حنفی کے طور پر کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے لکھا کہ ادب اطفال کے لیے یعنی بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی، تو آپ پورے جملے والے لکھیں گے. وہ جو خاکہ دیا ہوا ہے اس میں آپ پورے جملے نہیں لکھیں گے، بلکہ صرف آپ لکھیں گے ادب اطفال ہے نا، اور بچوں کے لیے نظمیں، اور اس کے علاوہ رسالہ یعنی فلاں رسالے کے مدیر ایسا. یعنی مطلب یہ کہ وہاں پر آپ کو صرف نشاندہی کرنا ہے، آپ کو جملے نہیں لکھنا ہے اس خاکے میں. بات سمجھ آئی؟ اب یہ خاکے جیسے آپ حل کریں گے تو خاکوں کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا؟ مشق کرنی پڑے گی. جو نوین کا آپ کا پڑھتی بنے ہیں یا دوسرے جو آپ کے ڈائجسٹ وغیرہ آتے ہیں اس میں بہت سارے خاکے حل کیے ہوئے ہیں. آپ ان خاکوں کو دیکھیں، ان کو کیسے حل کیا گیا وہ دیکھیں. اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ بہت آسانی سے ان خاکوں کو حل کر پائیں. اور آپ یاد رکھیں کہ خاکوں پر اگر آپ نے اس کو صحیح سے حل کیا ہے تو آپ کو پورے نمبر ملتے ہیں، نمبر ہی کریں گے. سمجھیے؟ اور خاکے آپ کو پین سے بنانے، پینسل وغیرہ سے نہیں. وہاں ہدایت لکھی ہوتی ہے، وہ جو آپ سوالیہ پرچہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو جو تصویریں وغیرہ ہیں وہ کیسے بنانی ہے، پین سے ہی بنانی ہے. پینسل وغیرہ کا استعمال نہیں، تپال پوچھ سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی بڑا سوال مختصر جواب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے 2 مارکس کے لیے، یا ایک جملے کے 2 سوال پوچھے جا سکتے ہیں. یعنی اس میں آپ کو سوال آئے گا، خاکہ نہیں رہے گا، دوسرے سوال میں اقتباس کے دوسرے سوال میں. سمجھ میں بات؟ 2 مارکس کے لیے. اور جو تیسرا سوال رہے گا وہ رہے گا ذاتی رائے. اور اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہو گیا ہے اردو میں. اردو سبجیکٹ میں ذاتی رائے کا سوال کئی مرتبہ پوچھا جائے گا آپ سے. یہ بات آپ لکھ لیں. تینوں اقتباس، درسی اقتباس جو آپ کے درسی اقتباس میں بھی، غیر درسی اقتباس میں بھی آپ کی رائے پوچھی جائے گی. اس کے علاوہ نظم اور غزل میں بھی رائے پوچھی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو اضافی مطالعے میں بھی رائے کا سوال آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی رائے کتنی اہم ہے. آپ اپنی اہمیت سمجھتے نہیں، شور کرتے ہیں، آپ کو یہ خاموش بٹھانا پڑتا ہے کہ یہاں لیکچر ہو رہا ہے یا یہاں کبھی درس ہو رہا ہے. حالانکہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ شکر سے کہا جائے کہ میٹھی ہو جا، یا نمک سے کہا جائے کہ نمکین ہو جا. وہ تو آلریڈی اس میں لکھا ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنے کی جستجو رہنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر طالب علم ہم نے اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے. پھر ہم اور کچھ ہو سکتے ہیں، طالب علم یا طالب علم نہیں ہو سکتے. سمجھیے گا؟ تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ذاتی رائے. یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے لیے. اور ذاتی رائے کا سوال آپ کا ایسا سے نہیں ہے 3 مارکس کا سوال ہے. وہ کتنا ہے؟ 3 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے ایک سوال. اچھا اب وہ جو 2 مارک کے لیے جو سوال ہے نا، آپ کو اس کے لیے کم سے کم 4 لائن سیکھنی ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے یاد رکھیں. پہلے 2 ابھی مثال کے طور پر ایک سوال پوچھا گیا، آپ نے اس کو ایک ہی جملے میں جواب دے دیا اور وہ 2 مارک کا سوال تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں گھر پہ آ کے کہ میں نے تو بہت اچھا پیپر آج لکھا ہے اور مجھ کو پورے مارکس ملیں گے. بالکل آپ کی کام ہے نہیں، کیونکہ آپ کو 2 مارک کے لیے اگر آپ سے ایک جملہ لکھ کے آئیں گے، ایک جملے میں جواب لے کے آئیں گے تو آپ کو 2 مارک کیسے ملیں گے؟ نہیں مل سکتے. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی کم سے کم 4 لائن تو لکھیں آپ 2 مارک کے لیے. تو 2 مارکس کے لیے اب وہ 4 لائن آپ کیسے لکھیں گے؟ اس کی بھی ٹرکس ہے. ٹرکس کیسے؟ جیسے آپ ایک طرف سے آپ نے حاشیہ چھوڑا ہے تو ادھر تھوڑا بڑا حاشیہ چھوڑے، ادھر بھی آپ تھوڑا سا حاشیہ چھوڑے، دوسری طرف بھی پیپر میں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بیچ کا گیپ تھوڑا کم رہے گا. پھر اس کے بعد تھوڑی سی بڑی رائٹنگ لکھنے کی کوشش کریں اور آپ چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں. آپ کو بہت زیادہ عربی جملے یا بہت بڑے بڑے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو اپنے جملے لکھ سکتے ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سادے آسان جملے لکھیے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو جواب پوچھا گیا ہے آپ تھوڑا اس کو پھیلا کر لکھیں، تھوڑا اور تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جواب بھی صحیح رہے گا اور لائن بھی زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے مارکس آسانی سے آپ کو مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ذاتی رائے کی بات ہم کر رہے ہیں.
تو ذاتی رائے 3 مارک کا سوال ہے اور آپ کو 6 لائنز کم سے کم لکھنی ہے. کتنی؟ کم سے کم 6 تو لکھنا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 مارک ایسے ہی مل جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ وہ جو ایگزامینر وہاں چیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کہیں سے نہ کہیں سے آپ کے مارکس، وہ اگر کوئی بہت زیادہ ذہین طالب علم ہے یا طالبہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کہیں سے کہیں اس کے مارکس کاٹے جائیں. تو وہی سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ کا املا، آپ کی رائٹنگ، آپ کے کتنا لکھا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو ذاتی رائے کے لیے آپ کو کتنا لکھنا ہے؟ ہاں 6 لائن. 3 مارک کا سوال ہے تو کم سے کم 6 لائن. اچھا اس میں آپ کو یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے، اس میں آپ ذاتی رائے میں آپ جو ہے نا اپنی رائے جب پیش کریں گے تو ذاتی رائے میں آپ کو دونوں طرح کی رائے ہو سکتی ہے نا، نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہو سکتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ پازیٹیو رائے زیادہ دینے کی کوشش کریں، مثبت رائے دینے کی کوشش کریں، منفی رائے سے تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے. سمجھ میں؟ ہاں. اچھا اب وہ جو رائے آپ لکھیں گے وہ رائے کے بارے میں آپ کو وہ سوال چھوڑنا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ وہ رائے کا سوال ہے، آپ کو اپنی رائے دینی ہے اور 3 مارک کا سوال ہے. تو آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی بھی طالب علم یا طالبہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھی سوال آپ کو چھوڑنا نہیں، چاہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو، آپ سوال نمبر ڈالیں گے، اس میں جواب نمبر ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے وہاں پر. لیکن کوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئے طالب علم یا طالبہ کوئی سوال چھوڑے گی. اس کی فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ کبھی اگر آپ کے مارکس کم ہو رہے ہیں تو آدھا ایک مارک ایگزامینر کو دینے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں. سمجھ آئے گا؟ اور اگر ٹھیک ہے، اگر آپ نے یعنی مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سوال غلط ہو گیا پیپر میں، بورڈ میں جس نے سوال بنایا، سوال نامہ بنایا ہے تو اس میں مسٹیک ہو گئی پرنٹ میں یا کچھ ایسے، تو وہ مارک آپ کو فری میں مل جاتے ہیں، لیکن کم ملتے ہیں. جب آپ نے وہ نمبر لکھا ہے وہاں پر سوال نمبر اور سب ڈالا ہے تو آپ کو اس کے مکمل نمبر مل جاتے ہیں جتنا سوال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فائدہ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کوئی بھی سوال آپ چھوڑیں گے. اچھا بیچ میں یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ سوال جب آپ جواب لکھیں تو پورے آپ ترتیب سے لکھیں. سوال نمبر 1 پہلے حل کریں، 2 بار اس کے بعد 2 بعد میں حل کریں، پوری ترتیب سے جیسے سوال نامہ آپ کے سامنے آیا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری اس اعتبار سے ہے کہ جتنا آپ ایگزامینر کو آسانی پیدا کریں. جو چیک کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو ایک دن میں 25-30 پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتا. 80 مارک کا پیپر، چھوٹے چھوٹے آپ کے 1 مارک کے سوالات ہیں، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ اس کو سسٹمیٹک لکھ کے لیں گے نا ایک دم صفائی کے ساتھ اور بالکل ہر جواب بالکل آپ کا ایک لائن جواب لکھا، آپ نے ایک لائن چھوڑ کے دوسرا جواب لکھا، پھر تیسرا جواب لکھا اور اس کے بعد ایک سوال ختم ہوا تو دوسرے صفحے پہ لکھا. جب ایک دم صاف ستھرا اور سسٹمیٹک لکھتے ہیں، ترتیبوار لکھتے ہیں، اس کو بہت آسانی ہوتی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کے مارکس پکے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو جتنا آپ ایگزامینر کو آسانی پیدا کریں اتنے زیادہ مارکس آپ کو بڑھیں گے. یہ ہر سبجیکٹ کے لیے. اب تو ترتیب سے آپ لکھیں، یہ میرا آپ کا مشورہ ہے. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ پہلے دوسرا سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے ہر چیز ترتیب سے ہو، اگر شروع سے ایک ساتھ ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کے مارکس بھی اچھے ملتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سوال آپ کو نہیں آ رہا ہے، جیسے سوال نمبر 2 کا دوسرا سوال آپ کو نہیں آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کا نمبر ڈال کے وہ جگہ چھوڑتے ہوتے ہیں. جیسے 2 مارک کا سوال ہے، آپ اس کے لیے 6-8 لائن چھوڑ دیں، 6 لائن چھوڑ دیں اور اس کے آگے کا سوال لیں، نمبر ڈالیں. پھر جب بعد میں پیپر ہونے کے بعد جب آپ کو وہ یاد آ رہا ہے یا آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں لکھنا ہی ہے کیونکہ آپ کو چھوڑنا تو کچھ نہیں ہے، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ پھر کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ترتیب بھی قائم رہے گی اور جو سوال آپ کو نہیں آ رہا تھا آپ نے اس کو بعد میں کیا. تو یہ بات آپ کو دھیان رکھیے. اب ذاتی رائے کیسے لکھیں؟ یہ ایک اہم سوال. جیسے مثال کے طور پر ذاتی رائے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، جیسے سیاہ روشنی کے بارے میں ذاتی رائے اگر پوچھی جائے کہ بھائی وہ جو ایک خوددار لڑکی جو وہاں جب مصنفہ اور وہ سیاح جب وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ خوددار ایک گھر کا معائنہ کیا تو وہاں ایک لڑکی بھی تھی
16 साल। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि उस नौजवान लड़की के किरदार के बारे में अपनी राय दीजिए, मिसाल दे रहा हूं, अब आप क्या करेंगे? आपके सामने इक्तिबास दिया हुआ है, वो इक्तिबासी से मुताबिक रखता है, सवाल जो राय का होता है ना वो इक्तिबासी से ताल्लुक रखता है। तो आप क्या करें, पहले सवाल समझ लें, सवाल समझना सबसे अहम है। अगर आप सवाल समझेंगे तो जवाब सही लिख पाएंगे, सवाल ही नहीं समझे तो फिर कुछ वहां पूछा जा रहा है ईरान और तुरान है, हाँ, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो क्या है, सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, जाती राय के बारे में पूछी जा रही है। अच्छा, उस सवाल को जब आप समझे तो फिर उसके बाद आप इक्तिबास पे गौर कीजिए कि उस चीज के ताल्लुक से क्या कहा गया है इक्तिबास में, और फिर उसको अपने जुमले में लिखिए। अक्सर तलबा क्या करते हैं, जाती राय में वो वहीं से 2-4 जुमले कॉपी करके लिख देते हैं। क्या समझते हैं आप, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? जाती राय मतलब आपके अपने अल्फाज, आपकी अपनी राय। तो आपको अपनी राय देनी कि मेरी जाती राय के मुताबिक वो लड़की बहुत खुददार थी और वो इस बात को गवारा नहीं करती थी कि सैयाह उसके घर का मुआयना करें, उसके घर आए और उनको उनके घर को एक तरह का सियाहत का मरकज बनाए और फिर बाद में जाते वक्त कुछ न कुछ रकम देकर जाए। उसको ये बात गवारा नहीं थी और वो किताब पढ़ रही थी, इससे राय हो रहा था कि उसको इल्म का भी शौक था। तो मेरी राय के जाती राय के मुताबिक वो बहुत ही अच्छे किरदार की मालिक थी और उसका मुस्तकबिल रोशन है। तो इस तरह से आप अपनी राय पे ध्यान करें। जैसे आपसे पूछे जाए कोई भी राय, यानी किसी भी सबक से मुताबिक, जैसे अगर आपसे मुज़फ़्फ़र अंकी सबक है उसके बारे में आपसे पूछा गया कि आप अदब अत्फाल पर क्या काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए सॉरी अदब अत्फाल क्या है बताइए, हैं ये अदब अत्फाल में राय क्या दूं? तो अदब अत्फाल पर अब आप मिसाल दो, आपको नहीं समझ में आया सवाल अदब अत्फाल क्या है, तो आप क्या करें, वहां इक्तिबास पे गौर करें कि इक्तिबास में अदब अत्फाल कहाँ है और वहां अदब अत्फाल में लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करें। और कहा जाता है ते से तबेला, है टेबल से तबेला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये ट्रिक इस्तेमाल की जा सकती है। आप इक्तिबास देखें और जैसा आपको समझ में आ रहा है उसी तरह से आप अपनी राय लिख सकते हैं। तो राय लिखने के लिए मैं आपसे अभी से कहता हूँ, अभी थोड़ा बहुत कम बचा है आपके पास, लेकिन आप रोज रात में काम कीजिए कि आप अपनी जो डायरी या अपनी अलग से कॉपी बनाइए और उसमें आप राय लिखिए, अपनी रोज एक राय लिखिए किसी भी बारे में। जैसे और वो भी क्या करें, आप पहले सबक जो आपके उर्दू के अल्फाज हैं वो सामने रखें और उसके मुताबिक अपनी राय लिखें। जैसे आपका जो पहला सबक है कौन सा है, सलमान फारसी है ना, तो आप सलमान फारसी से क्या क्या राय लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई हज़रत सलमान फारसी से हक़ तलाश करने की बहुत ज़्यादा जस्तजू, इस पर अपनी राय लिखिए, है तो आप लिखेंगे कि यकीनन उनमें हक़ को पाने की बहुत ज़्यादा जस्तजू थी, यही वजह थी कि उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा और कितने इलाकों का सफर किया और आखिर में अल्लाह के पास पहुंचे और फिर ईमान से मुशर्रफ हुए। और फिर उनके बारे में ये कहा आपने कि अगर दीन सुरैया पर भी होता तो वहां भी पहुंच जाए। तो इस तरह से आप हर सबक को सामने रखिए और उसके बारे में अपनी राय लिखिए। उसके बारे में क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा कि हर सबक की 3-4 कम से कम ऐसे लिखे आप राय, हर सबक के बारे में 3-4 चीजें आप लिखें। जैसे अगर आप कहें, आपसे ये पूछा जाए कि अगर सलमान फारसी के वालिद ने उनके यानी उनको जो है वीडियो में कैद कर दिया, इसके बारे में आप राय दीजिए। तो आप राय देंगे अपनी कि वो एक हक़ की तलाश में थे, लेकिन उनके वालिद जिस मज़हब पर थे वो मजूसी मज़हब के मानने वाले थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा दूसरा मज़हब इख्तियार करे, इसके लिए उन्होंने वीडियो में कैद कर दिया था। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि ये मुनासिब बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि वो हक़ को तलाश कर रहे थे और ये उनका हक़ था कि उनको इसका हक़ दिया जाए। समझ आई? तो इस तरह से जुमले निकालिए, है ना। और आपका जो आखिरी सबक है कौन सा है? आपके हिस्से में आखिरी सबक कौन सा है?
خطوط آخری سبق ہے، اس سے پہلے بادشاہ اقلوطیل ہے. تو آپ کی بادشاہ اقلوطیل کے بارے میں آپ سے سوال ہو گیا کہ دکنی زبان کے بارے میں، جو دکنی زبان جو رائج تھی اس کے بارے میں اپنی رائے لکھی ہے. تو آپ کو اپنی رائے لکھنی پڑے گی کہ دکنی زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہی سے اردو کی گویا ایک طرح سے اردو میں جو ولی دکنی نے کام کیا، اور اس کے بعد جو ایک جنوبی ہند میں جو اردو میں کام ہوا. یہ آپ کو اتنا زیادہ آپ لکھ نہیں پائیں گے، تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دکنی زبان ہی کی آج جو ہماری مروجہ یا آج جو ہم اردو پڑھ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ دکنی زبان ہی کی لکھی ہوئی شکل ہے، اور کھڑی بولی اور ریختہ کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو اس لیے اس کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے، اور ہماری زبان کا بہت اہم حصہ ہے. اس طرح آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. تو یہ دو اعتبار آپ کو سمجھ میں آئے. تیسرا غیر درسی اعتبار جو آپ کا ہے، وہ غیر درسی اعتبار میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک خاکہ رہے گا اور ایک ذاتی رائے رہے گی، 4 مارک کے لیے 2 سوال کے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو غیر درسی اعتبار ہے، مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے درسی کتاب میں سبق پڑھا ہے، اس لیے سبق پڑھنے کی وجہ سے وہ اساتذہ نے ہم کو سمجھایا ہے، تو وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے. لیکن غیر درسی اعتبار جب پوچھا جاتا ہے نا، تو وہ غیر درسی اعتبار چونکہ باہر کا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے. تو اس کو سمجھ، حالانکہ وہ آسان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ مشکل آپ کو نہیں دیا جاتا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ جو ہے دوسری کتابوں کے اقتباسات بھی پڑھیے. تھوڑے تھوڑے اقتباس، روز آپ ایک دو اقتباس پڑھیں، زیادہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، روز آپ ایک دو اقتباس پڑھیں، اور ان یا پھر جو نوٹس میں یا دوسری جگہ ڈائجسٹ میں جو اقتباسات دیے گئے ہیں، آپ ان کو بھی حل کریں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جب آپ مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ لغت کا بھی استعمال کریں، کیونکہ کوئی بھی اقتباس جب آپ نیا اقتباس آپ کے سامنے آتا ہے تو اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آپ کے سامنے آتے ہیں. ان مشکل الفاظ کو حل کرنے کے لیے آپ کے موبائل میں کچھ لغت موجود ہے آن لائن. تو آپ کو بہت زیادہ محنت، یعنی کہ بہت زیادہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتابیں لوگ ایک ایک استاد سے پڑھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے ہیں. آج ہمارے صرف ایک بس کلک پر ہمارے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، پھر بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ سمجھ رہے کہ اس طرح سے آپ غیر درسی اقتباس کو حل کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے اقتباسات پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ آسانی سے انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہوا پہلا حصہ. اس کے بعد دوسرے حصے میں کیا آتا ہے؟ نظم کا حصہ. یہ بہت اہم حصہ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر طلبہ کیا کرتے ہیں کہ نظم میں یعنی پیراگراف کو اچھے سے حل کر لیتے ہیں، لیکن جب شعری اقتباس ان کے سامنے آتا ہے، جب نظم یا غزل کی بات ہوتی ہے، تو وہاں وہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. کیونکہ شعر فہمی ایک الگ فن ہے، شعر کو سمجھنا یہ بھی ایک الگ فن ہے. آپ سبق آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن شعر سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 16 مارک کے لیے آپ کو پوچھا جاتا ہے. 6 مارک نظم ہوگی، 6 مارکس کا نظم کا سوال آ رہا ہے، 6 مارک کا غزل کا، اور 4 مارک میں رباعی یا قصہ پوچھا جاتا ہے، کوئی بھی اقتباس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو نظم کا جو اقتباس پوچھا جائے گا، اس کو کتنے سوال آئیں گے؟ 3. اس کو بھی 3 سوال آئیں گے. پہلے سوال میں کیا پوچھا جائے گا؟ پہلے سوال میں پوچھا جائے گا آپ کو کوئی خاکہ پوچھا جائے گا، یا پھر یہ کہ شعری اقتباس کی مناسبت سے کوئی ایسی سرگرمی جو یعنی شعر سے متعلق ہو، ایسی سرگرمی پوچھی جا سکتی ہے. لیکن عام طور سے خاکہ آتا ہے اس میں بھی، دونوں میں، غزل اور نظم میں. اور 4 چیزیں ہوئی، خاکے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، آدھے مارک کی 4 چیزیں رہتی ہیں. تو وہ خاکہ تو پھر آپ پہلے چونکہ اس کی مشق کر چکے ہیں، اس لیے خاکہ آپ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کا جو سوال ہوتا ہے وہ ذرا آپ کے لیے مشکل ہے. کون سا؟ شعر کی تشریح کیجیے. عام طور سے پوچھا جاتا ہے دوسرے سوال میں شعر کی تشریح پوچھی جا سکتی ہے. تو شعر کی تشریح جب پوچھی جا سکتی ہے تو اب آپ اس میں کیا کریں؟ شعر کی تشریح جب پوچھی جائے گی تو آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ اس کو نثر بنا لیجیے. نثر کیسے بنائیں گے میں اس کو بتاتا ہوں، ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں.
جیسے مثال کے طور پر تمام راستہ پھولوں بھرانے میں لے لیجیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے دے دیتے، یہ آپ کا شعر. اب اس کو آپ پہلے نثر کریں، ایک جملہ بنا لیں. کیسے بنائیں گے کہ میرے لیے تمام راستہ پھولوں بھرا ہے کیونکہ کوئی میرے لیے کہیں نہ کہیں دعا مانگتا ہے. یہ آپ کا ایک نثر آپ نے بنائی، ایک جملہ بنا لیا. اب یہ جملہ سامنے رکھ کر آپ تشریح کریں. یہ یہاں تشریح میں وہ جملہ نہیں لکھیں بلکہ وہ جملہ سامنے رکھ کر پہلے آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ آپ نثر کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح کریں. تو تشریح کرنے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جو شعر آپ کے سامنے ہے آپ اس کو سمجھ کر خود تشریح کریں، آپ کے اپنے الفاظ میں لکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم دائرے سے رٹتے ہیں، یہ شعر کی تشریح میں رٹنے کی چیز نہیں. آپ کو شعر سمجھ کر خود تشریح کیجیے. ایک شعر کئی معنی بھی بعض مرتبہ ایک شعر ہوتا ہے اور کئی جگہ آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں ایک ہی شعر. تو آپ اپنے اعتبار سے آپ نے جو اساتذہ سے آپ نے سمجھا ہے نظم کو غزل کو، آپ اس اعتبار سے ان اشعار کی آسان جملوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ تشریح کیجیے اور جو آپ سمجھے آپ اس میں لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہی شعر جو میں نے آپ سے کہا تھا، اس کو اگر آپ اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر راجندر منچندہ بانی کی غزل سے ماخوذ ہے اور اس میں شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کو تمام راستہ پھولوں بھرا ہے. میرے لیے کا مطلب یہ ہو گیا کہ شاعر کی زندگی بہت خوشحالی اور بہت اچھے سے گزر رہی ہے، بہت اطمینان کے ساتھ گزر رہی ہے اور شاعر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اطمینان اور بھری زندگی ہے، سکون بھری زندگی ہے، یہ کسی نہ کسی کی دعا کا اثر ہے، کسی نہ کسی کی دعا کا اثر ہے. شاعر نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ دعا کس کی ہے. وہ اس کی والدہ کی بھی دعا ہو سکتی ہے، وہ اس کے دوست کی بھی دعا ہو سکتی ہے، وہ ان لوگوں کی بھی دعا ہو سکتی ہے جن کے ساتھ شاعر نے احسان کیا ہے یا اچھا برتاؤ کیا. تو بھی تشریح. اب آپ کہیں گے کہ وہ جو اس میں لکھا ہوا ہے ڈائجسٹ میں ہم ویسے ہی کریں گے تو پھر آپ کو رٹنا پڑے گا. اور جب آپ رٹیں گے تو کیا کیا رٹیں گے، آپ کتنا رٹیں گے، ہر چیز رٹنے سے. تو آپ کنٹینٹ دیکھیے، آپ نظم اور غزل کو پڑھیے گھر پہ جا کے بار بار. اور جو شعر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یوٹیوب چینلز پر بھی آپ بہت سارے ویڈیو موجود ہیں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ غزل کی تشریح سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے اندر وہ مادہ ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تشریح صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. بات مرتبہ بعض جگہوں پر تشریح غلط ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے. خیر، تو ابھی یہ تشریح کا جو سوال ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ غور سے اپنی نظموں اور غزلوں کو پڑھیں اور اس کو ہر شعر کی نظر اپنے پاس لکھ لیں اور پھر اس کو آپ پھیلا دیں. نظر جب آپ کر لیں گے تو آپ اس کو پھر پڑھا چڑھا کے لکھ سکتے ہیں. بس وہی تشریح ہے آپ کی. بات سمجھ آئی؟ ہاں. اب جیسے مثال کے طور پر جو آخری غزل ہے آپ کی، کسی غزل ہے وہ کون ہے شاعر؟ مقبول سعیدی. بہت اچھا، شاباش. مقبول سعیدی کی غزل کا پہلا شعر کوئی پڑھ کے بتائے گا مطلب کیا ہے؟ ہاں پڑھو، کون پڑھے گا؟ ہاں کیا ہے کہ اس کا قد دوسروں سے اونچا ہے. کیا ہے؟ بھیڑ میں ہے مگر اکیلا ہے. اس کا قد دوسروں سے یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا جو دوست ہے بہت زیادہ لمبا ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ بھیڑ میں بھی پہچانا جاتا ہے. یہی کہنا چاہتا ہے نا شاعر. یہی کہنا ہوتا تو لمبے تو اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں نا وہاں پر. اگر بھیڑ ہے تو بھیڑ میں ایک ہی آدمی لمبا رہے گا، کئی لوگ ہو سکتے ہیں. پھر کیا دینا چاہنا چاہے کہ بھیڑ میں ہے مگر اکیلا ہے، سوال دوسروں سے اونچا ہے. اور شاید تو یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے اس کا. ہاں مطلب الگ ہے نا، یعنی اس کے کمالات اور اس کی خوبیوں کا اونچا ہے، صرف اس کی ہائٹ اونچی نہیں ہے. اسی لیے وہ چاہے ہزاروں کی بھیڑ میں ہو لیکن اس اپنے کمالات اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے وہ سب میں منفرد دکھائی دیتا ہے، سب سے منفرد ہے. اتنی بھیڑ میں بھی وہ پہچانا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ ہے شعر فہمی. یہ چیز آپ کو کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اس پر محنت کریں, آپ اشعار سمجھنے کی کوشش کریں. تو اسی لیے اہمیت ہوتی ہے جب آپ استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس وقت جب آپ توجہ دیتے ہیں تب پھر آپ کو یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اچھا, تو ہم کیا چل رہے تھے, کہاں چل رہے تھے؟ غزل اور نظم میں جب تشریح کا سوال آئے گا تو اس کو آپ کیا کریں, گھر جا کر نظم اور غزل کے اشعار کو نثر میں لکھ لیں اور پھر اس کو آپ اپنے انداز میں تشریح کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ بھی آپ کو 4 لائن کم سے کم لکھنی پڑے گی, 2 مارک کا سوال. اس کے بعد آپ کو 2 مارک کا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استحسان کلام. کوئی بتا سکتا ہے استحسان کلام کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال جو آپ کو ہوتا ہے نظم اور غزل کا, کس سے متعلق ہوتا ہے؟ استحسان کلام. کیا ہوتا ہے استحسان کلام؟ ہاں, شعر میں جو حسن پیدا پایا جاتا ہے اس کو, اب اس میں کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں؟ تصوراتی حسن, اسلوبی حسن, مانوی حسن. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ بڑے یہ پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے, تصوراتی حسن اور اسلوبی حسن ہے. ہاں, تصوراتی حسن اگر آپ دیکھیں, تصور کسے کہتے ہیں؟ خیال ہے نا. جو شاعر کا جو خیال ہے وہ کیا کہلائے گا؟ تصور. آسان لفظوں میں. اب تصوراتی حسن کسے کہیں گے؟ شاعر نے جو بہترین خیال پیش کیا, بس اتنا سمجھ لیجیے, شاعر نے شعر میں کیا پیش کیا ہے, جو بہترین خیال پیش کیا ہے, بس وہی کیا ہے؟ تصوراتی حسن. جیسے مثال کے طور پر تصور کا جو حسن ہوتا ہے, جیسے آپ نے وہ شعر پڑھا ہے, دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں. اس کا شعر ہے, آپ کی درسی کتاب کا شعر ہے. دل سے پہنچی, ہاں فانی والا ہے شاعر, دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں, سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے. یہ شعر لکھیں آپ مثال کے طور پر. اس میں کیا چلا جائے, ایک بہترین خیال پیش کیا. کیا خیال پیش کیا؟ خیال یہ ہے کہ دل سے آنکھوں کا بہت گہرا تعلق ہے. کیا کہا ہے؟ صرف یہ خیال ہے نا, لیکن اس خیال کو جس خوبصورتی سے پیش کیا, یعنی خیال یہ ہے کہ دل سے آنکھوں کا بہت گہرا تعلق ہے. بس یہی کہنا چاہ رہا ہے پورے شعر میں, لیکن کس خوبصورتی سے کہا ہے. یعنی شاعر نے پہلے یہ بتایا, یہ استعارے کی بھی مثال ہے, ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھتے چلتے ہیں. استعارہ شیشے, دل کو کسے, اس نے استعارہ کسے دیا ہے؟ دل کو شیشہ کہا ہے, ڈائریکٹ کہا ہے. ڈائریکٹ تشبیہ استعارہ کہلاتی ہے, اور کسی حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے تو تشبیہ ہے. استعارے میں بھی تشبیہ ہوتی ہے, استعارے میں بھی, لیکن وہ براہ راست ہوتی ہے. کیسے تشبیہ ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ تشبیہ ہوتی ہے. اور تشبیہ تو حرف کے ساتھ ہوتی ہے, کی معنی, کی طرح, جیسا. یہ جو حروف کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا اس کے جیسا بتایا جاتا ہے وہ تشبیہ. ٹھیک ہے. اب دیکھو, تو شاعر نے پہلے دل کو کیا کہا؟ آپ کو کیا کہا؟ پیمانہ. اب جیسے شیشی جب بوتل سے پیمانے میں, گلاس میں, جام میں, جب یا پیالے میں جب شراب نکالی جائے گی تو شراب لال ہوتی ہے, براؤن کلر کی ہوتی ہے. تو وہ شراب جب نکالی جائے گی تو وہ جب جام میں گرے گی تو وہ ہلکے, مطلب یہ کہ ایک دم اسپیڈ سے نہیں گرے گی, ہاں تھوڑی تھوڑی شراب نیچے گرے گی. اچھا, اور وہ اثر جام میں بھی دکھائی دے گا. تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ شاعر کو بہت تکلیف پہنچی, دکھ پہنچی, اور دکھ پہنچا, اور دکھ پہنچنے کے بعد اس کا دل خون ہو گیا. مطلب اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دل, یعنی جو ایک بوتل ہے شراب کی جس میں شراب بھری ہوئی, اس دل سے وہ بوندیں کہاں پہنچی؟ آنکھوں میں.
आंखें, हाँ वो खून आंखों में पहुंचा और आंखें लाल दिखाई दे रही, सुर्ख दिखाई दे रही उन लहू की बूंदों की वजह से। तो शायर का ख्याल ले किया कि किस खूबसूरती से उसने तसव्वुर यानी तस्वीर को कहते हैं तसव्वुराती हुस्न, जिसमें शायर बहुत खूबसूरती से अपना ख्याल, जैसे देखिए शायर ने कहा मैं ऐसा खूबसूरत रंग के, थोड़ा मैं तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। जैसे मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की लाना भी चाहिए। तो ये भी बहुत खूबसूरत शेर, इसमें शायर ने क्या किया, अपने आप को दीवार का रंग कहा, क्या कहा। अब देखिए आप कितना ही अच्छा घर बना लीजिए, अगर आप उसमें रंग अच्छा रंग न दे, रोगन ना हो, तो वो कितना ही अच्छा बंगला आप बना ले या कुछ कर ले, वो आपको खूबसूरत नहीं मालूम होगा जब तक कि वो रंग उसको अच्छा से रंगो रंगा ना किया जाए। बात समझ आ रही। तो शायर ने अपने आप को दीवार का खूबसूरत रंग बताया और क्या खूबसूरत बात कही कि मेरी वजह से गोया मेरे खानदान के लिए मैं भाई से इज्जत हूं, और अगर ये इज्जत उस वक्त खत्म होगी जब मेरे ही घर वाले उसको निकालेंगे। यानी घर का रंग जो है बाहर वाला खराब नहीं होता, घर भी लोग करते हैं। बहुत खूबसूरत है, समझ में आई बात। क्या अगर मुझ पर कोई हर्फ आया या मैं सही तौर पर काम नहीं कर पा रहा हूं, उसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझको क्या किया। हाँ, तो ये इसे कहते हैं तसव्वुराती हुस्न, ठीक है। उसके बाद उसलूबी हुस्न किसे कहेंगे, उसलूब कहते हैं अंदाज, तरीका। जैसे हर उस्ताद के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, अंदाज अलग होता है, मेथड अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, समझ में आई बात। तो वैसे ही हर शायर के शेर कहने का अंदाज भी अलग होता है। तो यही अंदाज क्या कहलाता है, उसलूबी हुस्न, ठीक है। तो उसलूबी हुस्न में आपको क्या देखना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि शायर का अंदाज कैसा है शेर को बयान करने में, समझ। जैसे मिसाल के तौर पर वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद, और हम मिज़राब अलम से साज़े दिल छेड़ा, समझिए। तो शायर ने का अंदाज ने किया। बासिर क्या बता रहा है, बासिर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि खूबसूरत मंजर को देखकर दोस्त की याद आई और उसके दिल को में तकलीफ पहुंची। क्या कहना चाह रहा है, बस उसके दिल को तकलीफ पहुंची, बस ये कहना चाह रहा है। लेकिन उसको उसकी खूबसूरत अंदाज से कहा है, एक मंजर बना दिया, मंजर निगारी कहते हैं, मंजर कशी की है, यह पूरा मंजर पेश कर दिया कि वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद। आप देखिए पहले किसने किया, क्या अंदाज है, शायद मुइन आसन जज्बी है ना। तो ये होता है उसलूबी हुस्न, जिसमें शायर इस खूबसूरत तरीके से शेर कहता है कि सामने वाला उस शेर की नजर अपने दिल में महसूस करता है, समझ में आई बात। जैसे एक शेर अपने बड़ा गुस्सा कर दूसरों से ऊंचा है, इन दिनों दिल बहुत अकेला है, वो भी उसमें शेर है ना। उसकी यादें भी साथ छोड़ गई, इन दिनों दिल बहुत अकेला है, क्या खूबसूरत अंदाज से कहा। तो ये उसलूबी हुस्न है जिसमें शायर एक अच्छे तरीके से शेर कहता है, उसमें बहुत ज्यादा मानवीयत नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ा शेर नहीं होता, लेकिन उसके कहने का अंदाज इतना खूबसूरत होता है कि उससे शेर क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है, समझिए। तो ये है उसलूबी हुस्न की मिसाल। अब आप कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे ही आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बंगल बाला शेर में या मंदिर शेर में आप उसलूबी हुस्न या तसव्वुराती हुस्न की वजाहत कीजिए, ऐसे पूछा गया मिसाल के तौर पर, तो आप सबसे पहले जवाब में लिखेंगे, अब जाहिर बात है कि ये चीज उसमें पाई जाती है, ये भी तो आपसे पूछा गया ना, तो आप लिखेंगे कि ये शेर तसव्वुराती हुस्न की बेहतरीन मिसाल है। क्या लिखेंगे, सबसे पहला है आपका जुमला, ये सबका जुमला रहना चाहिए, समझ में आएगा, क्योंकि ये है ही जब तो तभी तो आपको पेपर में दिया गया ना। तो तसव्वुराती हुस्न अगर पूछा है तो आप लिखेंगे कि ये शेर तसव्वुराती हुस्न की बेहतरीन मिसाल है, और फिर बताएंगे आप कि क्यों बेहतरीन मिसाल है, क्या तसव्वुर शायर ने पेश किया, वो आप उसकी नशरी पूरी कर देंगे वहां। तो ये क्या आपका हो जाएगा तसव्वुराती। उसलूबी हुस्न के बारे में सवाल पूछा तो आप क्या लिखेंगे, ये शेर उसलूबी हुस्न की बेहतरीन
مثال ہے اور پھر اسلوب کی تشریح کریں گے کہ کیا طریقہ تھا شاعر کا کہ آپ جیسے یہ شعر وہ آئے وہ گھٹائے. تو آپ کہیں گے کہ اس میں شاعر نے بہت خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں وہ اور اس کا دوست پہلے جایا کرتے تھے. جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو وہ منظر یاد آ گیا اور وہ ان یادوں ان باتوں کو یاد کر کے وہ سوچنے لگا کہ وہ کیا منظر تھا اور وہ کیا ہوائیں اور وہ کیا گھٹائیں تھی اور وہ کیا ماحول تھا. اور اس میں پھر اس کی جو یاد آئی دوست کی جب یاد آئی تو پھر اس کے دل کو چوٹ پہنچی اور اس نے کیا خوبصورت کہا کہ ہم بھی مضراب علم سے سارے دل چڑھا دیا. تو ہم نے بھی جو ہے علم کی چھڑی سے اپنے دل کے ساز کو چھیڑ دیا. سمجھے؟ اب دیکھیے مضراب علم سے سارے دل چھیڑنا اس کو بھی تھوڑا سمجھ لو. مضراب علم میں آپ کو بتائیں استعارے کے بارے میں. استعارہ کیا ہے اس میں؟ استعارہ ہے اس میں؟ نہیں ہے تو کس کو کس سے استعارہ وہ یہ اس میں مستعار لہو کون سا ہے اور مستعار ملو کون سا ہے؟ دیکھیے ایک سیدھی سی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. شاعر نے علم کو مضراب کہا ہے. کیا کہا ہے؟ علم کو علم کسے کہتے ہیں؟ غم رنج تکلیف اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. ٹھیک ہے. رنج کا علم استعمال بھی ہوتا ہے ساتھ میں مترادف کے طور پر. ٹھیک ہے. اب مضراب جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ مارنے کی لکڑی ہوتی ہے. مارنے کا جو آلہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضراب. آپ نے دیکھا ہوگا باجی پر وہ لکڑی سے مارا جاتا ہے نا وہ مضراب ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو علم کو شاعر نے کیا کہا تو اس کو اس سے استعارہ کیا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے استعارہ لیا. یہ مستعار لہو ہے. کیا ہے؟ اور یہ مستعار ملو ہے مضراب. ٹھیک ہے. نہیں سمجھے؟ علم کو مضراب کہا نا. کیا کہا؟ تو علم کو مضراب کہا تو علم ہو جائے گا مستعار لہو اور مضراب ہو جائے گا. دیکھو تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی چیز استعارے میں مشبہ ہوتا ہے نا وہ استعارے میں مستعار لہو بن جاتا ہے. تو کیا بن جاتا ہے استعارے میں؟ مستعار لہو بنتا ہے. اور جو تشبیہ میں مشبہ بھی ہوتا ہے وہ استعارے میں آگے کیا بن جاتا ہے؟ مستعار بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے استعارہ لیا ہے. سادہ دل. آپ سادہ دل میں آپ بتائیے سادہ دل جو ہے نا سادہ دل اس میں کیا استعارہ بتاؤ؟ دل کو ساز کہا. کیا کہا شاعر نے؟ دل کو ساز. ہاں تو کیا ہے نا دل کیا ہو جائے گا اور ساز کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہم سمجھ رہے تھے یہ مثال جائے گی. سمجھ رہے تھے ہم اسلوبی اس کی مثال ہم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تصوراتی اس میں اسلوبی اس کے ذمہ میں یہ بات آئی. یہ سمجھ میں آیا آپ کو تصوراتی اس کو اسلوبی. اب اس کے بعد مانوی اسلوب. مانوی اسلوب کسے کہتے ہیں؟ جو معنی کا جو حسن پایا جا رہا ہے شعر میں یعنی خوبصورت معنی اس میں پیوست ہے شعر میں. اس کے معنی بہت خوبصورت ہے. اگر یہ شاعر نے کا اسلوب بہت اچھا نہ ہو تصور بہت اچھا نہ ہو لیکن اس نے جو معنی پیش کی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ شعر کا معنی اس میں کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لوگ برساتے ہیں پتھر پھول سے بہ کر کے برساتے ہیں پتھر دھوپ میں ہے نا. ہاں لوگ پتھر ہو گئے. پتھر ہو جاتا ہے تو معنویت ہے شعر. تاریخ کے اس واقعے کو بیان کیا شاعر نے شعر میں اور آپ کے لیے پھول سا بہتر آپ کے لیے استعمال کیا اور ان سنگی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس نبی کو جو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو بھی انہوں نے ان پر بھی سنگاری کی پتھر برسائے. تو وہ کیا سنگی لوگ ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسی شخصیت ان کے سامنے موجود تھی اور تب بھی ان پر رحم نہیں آیا اور انہوں نے سنگاری کی. اسی کو شاعر نے کہا کہ لوگ پتھر ہو گئے. پتھر اٹھا کر یہ مانوی اس کی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں. بہت ساری مثالیں جس میں معنی اگر آپ سے
आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इसमें कौन सा उसूल पाया जाता है, सिर्फ आपसे क्या पूछा जाता है, इसकी वजाहत करना है आपको। समझ में आई बात? तो वजाहत के लिए मैंने आपको जुमला बता दिया। अगर मान ली उसको पूछा गया तो क्या कहेंगे कि इस शेर में ये शेर मान ली उसकी बेहतरीन मिसाल है, और उसके बाद उसकी आप तशरीह कर दीजिए। मान ली उसमें तशरीह होगी कि जो उसमें जो खूबसूरत मानी बताए गए, यानी इसका मतलब आप उसकी तशरीह कर देंगे तो मान ली उसको हो जाएगा। यानी वो खूबसूरत मानी को आप बता दें, तशरीह कर दें, और तशरीह का भी तरीका आपको बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया तशरीह के बारे में आपसे सवाल होता है, इस्तेसानी कलाम के बारे में। तो नज़्म और गज़ल के हल कर चुके। उसके बाद क़िताया रुबाई में खास बातें आप लिखो। क्या लिखना है आपको? क़िताया रुबाई में एक इक़्तिबास आपको आएगा और उसमें आपको कुछ चीजें पूछी जाती हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। क्या पूछना है? पूछा जाता है आपको सिर्फ पूछा है, सिर्फ। अब सिर्फ का मतलब क्या है? सिर्फ यानी किस्म, शायरी की कौन सी किस्म है, तो आपको उसमें दो ही चीजें लिखना है। अगर रुबाई है तो रुबाई लिख दो, और क़िता है तो क़िता लिख दीजिए। क़ता क़िता दोनों तरफ दुरुस्त है। क़िता असल लफ्ज़ है, क़ता लेकिन आमतौर से मशहूर हो गया, ठीक है। तो यानी मतलब आपको क्या पूछा जाता है, उसमें सिर्फ पूछी जाती है। सिर्फ में आप क्या लिखेंगे? अगर वो रुबाई है तो आप रुबाई लिख दें, और क़िता या क़ता है तो आप वो लिख दें, ठीक है। उसके बाद उसमें शायर का नाम भी पूछा जा सकता है, ये सब आप ज़हन में रखें। हर रुबाई के शायर का नाम, उनका तखल्लुस, और वो सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। हर कथा का आपको शायर का नाम और तखल्लुस याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूछी जाने वाली चीजें, ये आप लिख कर रखें। और उसमें काफिये भी पूछे जा सकते हैं, हाँ, काफिये भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नज़्म और गज़ल जो आपने देखा था उसमें हुस्न मतलब भी पूछा जा सकता है, मतलब और नक्ता पूछा जा सकता है। एक सवाल जो दो नंबर का, जो दूसरे नंबर का सवाल है उसमें ये पूछा जा सकता है, गज़ल के मन का मतलब और नक्ता लिखिए। तो आप क्या करेंगे? गज़ल के मतलब में पहला शेर लिखेंगे, नक्ते में आगे चलेंगे, और उसमें मतलब पूछा गया तो दूसरा शेर लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? दूसरा शेर भी नक्ते की तरह होता है, लेकिन वो चूंकि दूसरा होता है इसलिए वो क्या कहलाता है? उसमें मतलब कहलाता है। उसमें भी दोनों विषयों में काफिया इस्तेमाल किया है। तो काफिये भी पूछे जा सकते हैं। काफिया होता है ना, हाँ, तो काफिये आपको उसमें पूछे जा सकते हैं, वो भी आप याद रखें। लफ्जी तरकीब भी पूछी जा सकती है। लफ्जी तरकीब क्या है मालूम है? लफ्जी तरकीब का सवाल आता है उसमें, बताया भाई क्या है लफ्जी तरकीब? लफ्जी तरकीब में दो लफ्जों को जोड़कर मुरक्कब लफ्ज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जैसे मिसाल के तौर पर आपके रुबाई का एक है शोले गम, क्या है? तो दो लफ्जों को मिला के बनाया गया, शोला और गम को। ये क्या है? ये लफ्जी तरकीब है। लफ्जी तरकीब तो आप ये लिखेंगे। मिसाल दे रहा हूं मैं, मतलब जो भी रुबाई का दिया गया उसमें उसको पढ़िए आप, और उसमें जो भी दो लफ्जों को जोड़ के बनाया गया है उसको आप क्या कर देंगे वहां पर। इसमें ज़ेर इजाफत वाले ज्यादा आते हैं, ज़ेर इजाफत है, हमज़ा इजाफत है, इस तरह की जो है ना तरकीबें इसमें इस्तेमाल होती है। वाले आपको भी आप लिख सकते हैं, वो भी लफ्ज़ी तरकीब है, दोनों को जोड़ के बनाया गया, ठीक है। तो आप ये याद रखें, आप वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसमें कोई भी चीज आपकी छुट्टी नहीं चाहिए, ये आधे मार्क के लिए सवाल होता है, 4 में से आधा मार्क इस पर नहीं रहता है। लफ्ज़ी तरकीब पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद रुबाई या क़िता के बारे में आपसे अपनी जाती राय भी पूछी जा सकती है। दूसरे सवाल, दो सवाल आएंगे उसमें, है ना। तो वो आप चूंकि जाती राय हम पहले बात कर चुके हैं, आप उस एतबार से उसको लिखें, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई आपको कोई इश्काल है, कोई बात पूछनी है? एक तो सबक में और नज़्म हम पढ़ चुके हैं, दो चीजें कर चुके हैं। इसमें कोई चीज अगर पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, कोई शेर पूछना हो या कोई चीज पूछनी हो, दो हिस्से हम मुकम्मल कर चुके हैं, है? चलना है आगे। इजाफी मुताला बहुत खास चीज, देखिए ये 6 मार्क्स एक ही सबक पर 6 मार्क्स से आते हैं, सिर्फ एक सबक पर, एक ड्रामे पर। आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप नोट कीजिए क्या क्या करना है आपको। अच्छा, इसमें ये 6 मार्क्स तो आपके किसी में भी नहीं छूटने चाहिए, और ये 4 मार्क्स भी बताए हुआ के, क्योंकि बताए हुआ है ना सिर्फ
صفحے ہیں آپ کے 2-3 پیج ہیں اور اسی میں آپ کو 4 بات مل جائے گی. آپ کو اگر اچھے سے تیاری کر لیتے ہیں اور ڈرامے کی اچھے سے تیاری کر لیتے ہیں تو کتنے مارکس کے لیے ہے وہ 6 مارکس کے لیے. اور اس میں بھی کمال یہ ہے کہ اس میں آپ کو آپشن ہے 3 میں سے 2 کرنا ہے. تو اس میں آپ ایک بات ذہن رکھیں کہ ایک سوال کو آپ 6 لائن لکھیں. اس میں بھی 3 مارک کا سوال ہے 6 سے کم ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ لکھنے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے تو آپ قصہ سوتے جاگتے کا اس کی جتنی بھی سرگرمیاں پیچھے دی گئی وہ جو مشق میں دی گئی ہے وہ پہلے آپ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کردار آپ اچھے سے یاد کریں. ڈرامے کے اکثر سوال پوچھے جاتے اور اس کو آپ ایک جگہ لکھ لیں اور جس ترتیب سے کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر اس ترتیب سے آپ لکھیں گے تو بہت اچھا ہے. وہی ترتیب سے آپ لکھیں کردار. اچھا اس کے بعد کردار جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں 2 جملے آپ لکھ کر رکھیں. جیسے ابو الحسن کے بارے میں 2 جملے آپ لکھیں, ہارون رشید کے بارے میں 2 جملے لکھیں اور والدہ کے بارے میں ہے نا اور قمیص کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ 2 جملے لکھ کر رکھیں. ٹھیک ہے. 2 جملے کیسے لکھیں گے؟ جیسے مثال پر آپ لکھیں کہ ابو الحسن ایک بہت ہی نیک نوجوان تھا اور اس کو اپنے دوستوں سے اس نے دھوکہ کھایا تھا ہے اور آپ یعنی اور اس کا اور پھر آپ جو اہم کردار ہیں ان کے کردار کو بھی الگ سے تیار کر کے رکھیں. جیسے ابو الحسن کے کردار پر سوال پوچھا جا سکتا ہے. ابو الحسن ہے, ہارون رشید ہے, اس کی والدہ ہے. یہ 3 بہت اہم کردار ہے اس میں. ان تینوں پر الگ سے ایک سیپریٹ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو الحسن کے کردار پر روشنی ڈالی. 3 مارک کے سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تینوں کا الگ سے کردار آپ زیادہ 6 لائن میں تیار کر کے رکھیں اپنے پاس. سمجھ گئے گا؟ اور باقی جو کردار ہے ہر ایک پر 2 لائن کا آپ کو یاد ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منظر بھی پوچھ لیا جاتا ہے. یہ سوال آ جاتا ہے کہ منظر اور مقام آپ تحریر کیجیے. کتنے منظر ہیں اس میں, کون کون سے مقامات ہیں وہ لکھیے. ایسا بھی سوال آ جاتا ہے. تو آپ کو یاد رہنا چاہیے منظر نمبر 1 جیسے مثال کرو بغداد کا پل. ٹھیک ہے. ایسے آپ کو پورے 11 یا 12 جتنے بھی اپنے وہ مناظر ہیں وہ تمام آپ کو کیا ہونا چاہیے, یاد ہونا چاہیے. اور کون سا مقام ہے وہ لکھ کے رکھ لیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور پھر اس میں جو جملے ہیں کچھ جو جملے سرگرمیوں دیے گئے جیسے وہ خلیفہ کا حکم تھا اور یہ وہ خلیفہ کا مذاق تھا, یہ خلیفہ کا حکم ہے. مثال ایسے خاص جملے اس میں سے نکالی اور ان جملوں کی وضاحت اپنے بعد لکھ کے رکھیں. سمجھ گئے؟ اگر یہ آپ کر لیتے ہیں 6 مارکس انشاءاللہ آپ کے کہیں نہیں ہے یا 5 یا 4 مارکس ہے کہ آسان ہے نا. آسان یہ اب وہ طلبہ جو جن کو لگتا ہے کہ کیا کریں گے ہم پڑھ یا جو جن کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے سمجھنے میں وہ بھی اس سے آسانی سے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ اچھا تو یہ اضافی مطالعہ تو کسی بھی حال میں کسی بھی طالبات یا طالب علم کا بالکل چھوٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں گرامر کے. گرامر میں 2 حصے کیا ہے, الف اور ب. الف میں 5 چیزیں پوچھی جاتی ہیں 2 مارکس کی. کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ پہلے تو جملے کی شناخت. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے محاورے ہیں, کہاوتیں ہیں. اس کے بعد آپ کو اسناد سخن ہیں, سنتیں ہیں. یہ 5 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اور سب کتنے مارکس کی پوچھی جاتی ہے؟ 2 مارکس کی. اچھا اس میں جو ہے جملے کی شناخت میں مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مرکب اور مخلوط کہاں ہوتا ہے؟ مفرد جملہ کو آسانی سے پہچان لیتے ہے نا. مفرد جملے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مبتدا ہے خبر. ٹھیک ہے. ایک ہی فعل بھی ایک ہوتا ہے اس میں اور مبتدا خبر بھی ایک ہوتا ہے. اس لیے اس کو پہچاننا بہت آسان ہے. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں. کون سے جملہ ہے بات؟
मुफरद जुमला, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें है जो है फेल नाकिस है क्या है, एक फेल है। और अगर सलमान फारसी ये मुब्तदा है, तुमसे बढ़कर तीन से वाकिफ है, खबर है, और मुब्तदा खबर से मिलकर एक मुफरद जुमला बने, ठीक है। मसला पैदा होता है मुरक्कब और मखलूक में। मुरक्कब मखलूक भी आसान है, कैसे देखो, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम लिखें कि अरशद स्कूल जाता है और माजिद कॉलेज में ज़ेर तालीम है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको पता है ये पूरा ऐसा जुमला लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें क्या लिखना है कि बीच में कोई हर्फ आ रहा है। क्या लिखना है, हम यहाँ कौन सा इस्तेमाल हुआ है, हर्फ है, हर्फ के तौर पर और इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और तो हमने अंडरलाइन किया, खत कशीदा किया उसको, और उसके बाद अब इसके दो हिस्से हमको लिखना है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा हम देखिए अरशद स्कूल जाता है, मुकम्मल जुमला है या नहीं, अरशद मुब्तदा है, स्कूल जाता है खबर। माजिद कॉलेज में ज़ेर तालीम है, माजिद मुब्तदा है, इस कॉलेज में ज़ेर तालीम है खबर, ये भी मुकम्मल है। दो मुकम्मल जुमलों को सिर्फ क्या किया उसने, हमने अगर ऐसा जुमला है जिसमें दोनों मुकम्मल जुमले हैं, सिर्फ उसको जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, मुरक्कब जुमला है। कौन सा जुमला रहेगा, अच्छा। अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं, अगर इसको ऐसे लिखूं कि अरशद और माजिद स्कूल जाते हैं, क्या हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि यहां जो और आया इससे पहले कोई मुकम्मल जुमला नहीं, ये सिर्फ लफ्ज है। क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लेते हैं तो अरशद और माजिद मुब्तदा हो जाएगा, स्कूल जाते हैं खबर हो जाएगी, और दोनों मिलकर मुफरद जुमला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और तरीके से लिखता हूं मैं, अगर अरशद स्कूल गया, अगर अरशद स्कूल जाएगा तो मैं भी स्कूल जाऊंगा, ठीक है। होता है ऐसा, आप लोग करते हैं ना कि अभी हम लोग का भेज देते हैं, वो छोटी बेटी हमारी नहीं भेजते हैं, हाँ वो लड़की है क्या, हाँ मैं भी स्कूल। अब देखो इसमें क्या हो गया कि इसमें ये अदर वाला जुमला है, ये पहला जुमला अगर पढ़े, अगर अरशद स्कूल जाएगा, ये जुमला हुआ, तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये दूसरा जुमला। अब अगर देखो इसको अगर मैं ऐसे पढ़ूं, अगर अरशद स्कूल जाएगा तो ये मुकम्मल हुआ क्या, सवाल पैदा होता है कि फिर क्या होगा, अरशद को मार पड़ेगी या इनाम मिलेगा या लट्टू पेड़े मिलेंगे, क्या होगा, है। तो उसके आगे जब हम पढ़े कि तो मैं भी स्कूल जाऊंगा, तब समझ में आता है कि क्या है, तब समझ में आएगा, मुकम्मल जुमला तब समझ में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, एक जुमला दूसरे पर मुनहसिर है, या एक फिक्रा दूसरे पर मुनहसिर है, ठीक है। मुनहसिर का मतलब क्या होता है कि एक जुमला दूसरे को पढ़े बगैर नहीं समझ में आएगा, दोनों को जब मिला के पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह, यानी जिसमें शर्त पाई है, एक चीज क्या है जिसमें, या फिर ये कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये कहें चाय पीना है, यानी आप ये चाहते हैं कि ये सेशन यही खत्म कर दिया जाए, तो फिर अगर आप चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें आमतौर से क्या होता है, अगर
अगर मगर जब तब, और आप बोलते के वाला जो बीच में जो के हर्फ इस्तेमाल होता है वो सब क्या होते हैं, वो मखलूक जुमले होते हैं। अब देखो मिसाल लेता हूँ, एक जुमला को थोड़ा सा परेशान करता है। हाँ देखिए मिसाल के तौर पर, जैसे हसरत सुहानी बना के साथ दो और निडर थे, मिसाल के तौर पर बना के साथ दो। और अब देखिए हसरत सुहानी बना के साथ दो, और से पहले वाला अगर आप देखें तो क्या बन रहा है, वो हसरत सुहानी बना के साथ दो, और दूसरा का बेबाक थे, मिसाल के तौर पर। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाला जुमला हो रहा है जुमला, और तो पहला कौन सा जुमला होगा बेटा, क्या होगा, अब तो ये है ना, मिसाल के तौर पर मैं और से पहले वाला पढ़ूं तो वरना आसमान बना के साफ हो, इतना हो रहा है, और ये अंदर आ रहा है कि मुकम्मल नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिए ये मुकम्मल है। क्यों? इसलिए कि ये जो थे का ताल्लुक है ना वो ऊपर से नहीं है, ठीक है। असल मुआनी बना के साफ को थे, ये छुपा हुआ यहाँ और बेबाक थे, ठीक है, और वो बेबाक थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा जुमला हो जाएगा, ये मुरक्कब जुमला है, मखलूक नहीं है, यही परेशानी है, ठीक है। अब ये जो मुरक्कब जुमला है तो ये हमने कैसे पहचाना, इसलिए कि हमको ये पता चला कि उसमें फेल महजूब है, छुपा हुआ है ना, जिसकी वजह से वो भी मुकम्मल है। तो अब बात समझ लो कि इसमें एक आसान बात मैं आपको बता रहा हूं, और बीच में और तो वो मुरक्कब होगा, और कभी मखलूक जुमले में इस्तेमाल नहीं होता आमतौर से, आमतौर से और जो है मखलूक जुमले में इस्तेमाल नहीं होता, बीच में ना ऐसे आ सकता है, जैसे माजिद और अर्शन माजिद जैसे मैंने कहा, आमतौर से दो जुमलों के बीच में और मखलूक जुमले में इस्तेमाल के आता है, मखलूक जुमले में क्या इस्तेमाल होता है, के आता है, और अगर मगर जब तब ये आता है, ठीक है। शब्द ये जुमला है, जब मैं ये देखती हूँ, हाँ इसी वजह से हम पीछे, ये वजह ही है और दूसरी वजह नहीं। जब ये भूत हमारे रहनों से उतर जाएगा तो शायद मैं कुछ कर पाए, वजह ही समझिए। ये बहन ने अपने भाई के लिए जुमला कहा, अब करो ना शो जाओ, ये बजा सकते हैं, अब याद है, समझ गई बात। बहन का जुमला अपने भाई के लिए है कि जब तुझे देखती हूँ, हाँ आप बहुत जोरदार अंदाज से आप जो बचा सकते हैं, तो बहन को तो घर पे आके मारते हैं तो शोर कैसे बचाएगा, क्यों? है तो जब तुझे देखती हूँ, जब हम ये हिस्सा देखें, ये बधाई लग रहा है कि मुकम्मल लग रहा है, लेकिन जब तुझे देखती हूँ तो क्या होता है, सवाल में बाप का होता है। तो इसमें जब वाला जुमला ये जो आ रहा है, ये कौन से जुमले के साथ है, मखलूक जुमले के साथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है मुहावरे और कहावतें। मुहावरे कैसे आते हैं, मुहावरे बात मतलब आपको मुहावरा मुकम्मल करने के लिए आ सकता है, जोड़ियां लगाने के लिए आ सकती है, मुहावरे के मानी की जोड़ी लगाने आ सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जुमला दिया हुआ है, मुहावरे दिए हुए हैं और आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, जुमले के साथ सिर्फ मुहावरा लिखना है बस। समझे, 3-4 जुमले दिए हुए हैं और 3-4 मुहावरे दिए हुए हैं, आपको ये बताना पड़ेगा कि जुमले के साथ कौन सा मुहावरा है, ठीक है। तो आप सिर्फ जुमला मुहावरा लिखते हैं, लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखें कि कभी ऐसा सवाल होता है कि आप दिए हुए मुहावरे को जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वो जुमला दुरुस्त हो जाए, है। जैसे मिसाल के तौर पर वहां मुहावरा दिया हुआ है कि यानी
सर होना, क्या दिया हुआ है? सर होना, सर होना मुआवजा दिया हुआ है, पहली जिद करना, ठीक है, आ जाना रिजल्ट में। तो सर होना अगर वहाँ लिखा हुआ है और वहाँ पर आपको जुमला दिया हुआ है कि बच्चा खिलौना देखकर जिद करने लगा है, तो अब आपको वहाँ सर होने को इस्तेमाल करना है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि बच्चा खिलौना देखकर सर होना, ऐसा नहीं लिखेंगे। हाँ, बच्चा खिलौना देखकर उसको लेने के लिए सर हो गया है, लेकिन वो उसको लेना चाहता तो वहाँ सर हो गया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सर होना आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मुहावरे का आपको फर्क क्या है? मुहावरे में आपको ना इस्तेमाल करना है, कहावतों काफी में ना आता है, बावले बजाना है ना, और ढिढोरा पीटना और यानी पापड़ बेलना ऐसे, तो इस तरह से यानी ना आखिरी में आता है, मजदूरी माने आता है। लेकिन कहावत में पूरा जुमला होता है या फ्रेज होता है, यानी इसको हम फेकरा के, जैसे इतिहास में बात करते हैं, इतिहास में पूरा जुमला है कहावत की, ठीक है, मान न मान न तेरा मेहमान, फेकरा है पूरी कहावत। तो देखो फिर इसमें मुहावरों में आपको क्या करना पड़ेगा? आप सोच रहे हो कि मुहावरे की तैयारी कैसे है, तो उसके लिए जो है ना तरक्की तालीम में या फिर और दूसरी किताबों में आप ये देखें कि 3-4 पेजेस में मुहावरे दिए हुए, आप उसको अच्छे से याद करें, ठीक है, शहर में बिठाने होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा भी हो सकता है कि गूगल में आप ये सर्च करें, क्या सर्च करेंगे? उर्दू के मशहूर मुहावरे, उर्दू के और उनके मानी। जब आप ये सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारी साइट्स आएंगी, आप ओपन करें उनको, देखें और उनको भी आप लिखें, समझ रहे हैं? तो आप ये 2 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। कहावतों में आपको क्या होता है? जो कहावत अधूरी दी जाती है उसको मुकम्मल करना होता है या कहावत का मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कंजूस मक्खी जूस, तो बहुत से तलबा लिखते हैं कि इतना कंजूस था कि उसने अपनी चाय में से मक्खी निकाल कर उसको चूस लिया। तो ये मतलब नहीं है, कंजूस मक्खी जूस का मतलब ये है कि ये कहावत उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि जब सामने वाला बहुत ज्यादा कंजूस हो, इंतहा करने का कंजूस हो, यानी तो अपनी जात पर भी खर्च ना करता हो और जहाँ खर्च करने का की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है वहाँ भी वो खर्च नहीं करता, तो उस वक्त ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। तो आप वहाँ पर उसको पूरा मतलब लिखेंगे, ये नहीं लिखना है आपको चाहे वाय का जो मामला है ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से जिसकी लाठी उसकी है, आप देख सकते हैं कि जो जिसके पास लाठी होती है भैंस उससे बराबर संभलती है और सही रास्ते पर चलती है, लाठी ले रही तो भैंस इधर उधर को भगाती है और वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है, ये मतलब नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होगा कि जिसके पास इख्तियार होता है, हुकूमत होती है, उसकी बात मानी जाती है, उसका हुक्म चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी बोला करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो खैर आप इसको जो है ना वो जो डाइजेस्ट वगैरह में बहुत सारी कहावतें हैं मुहावरे की है, आप उसके जरिए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आपके जब सबक आप पढ़ेंगे ना उसमें जितने भी मुहावरे कहावतें हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसकी भी तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अलग से भी पूछा जाता है, वो अलग से भी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सवाल है खासतौर से ये असनाब सुखन का जो सवाल है, असनाब सुखन किसे कहेंगे, यानी किस्में, सुखन की किस्में। अब सुखन में असनाब सुखन में शायरी की किस्में भी ली हैं उन्होंने और नस्ल की किस्में भी ली, बात समझ आ रही। अब शायरी की किस्में कौन कौन सी होंगी? जैसे मिसाल के तौर पर गजल है, मरसिया है, मस्तवी, कसीदा, हमद, नात, रुबाई, तकाउल है, ठीक है। और नस्ल में कौन कौन से हो गए? जैसे ड्रामा है, नाविल है, अफसाना है, मजमून है, इशाइया है, सफरनामा है, खाका निगारी है, याद निगारी है, इंटरव्यू है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। ये सब क्या है? ये असनाद सुखन। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी सिर्फ है कि जिसमें सफर की मुद्दा बयान की है? अब देखिए ये तो आप आसानी से बयान करेंगे, लेकिन मैं अगर पूछूं कि वो कौन सी सिर्फ है कि जिसमें बात से बात पैदा की जाती है और किसी भी मौजू पर हल्के फुल्के अंदाज में, शगुफ्ता अंदाज में एक नई बात पेश की जाती है। हाँ शाबाश, इंशाई है।
لیکن جواب کبھی بہت 2-3 بچیوں کی طرف سے جواب آیا طالبات کی جانب سے ہیں، ادھر لگ رہا تھا کہ باقی سب کو سانپ سونگ گئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ سانپ سونگ گیا مطلب وہ سانپ سونگ کے جا رہا ہے تو سب خاموش ہے، اگر انسان سانپ کو سونگ لے تو وہ خاموش وہ تو مر جائے گا بیچارہ ہے۔ چلو تو کیا بات چل رہی تھی کہ اسباب سخن میں دونوں بھی اسباب تیار کرنا ہے، وہ کون سی صنف ہے کہ جس کے دونوں مصروں میں ہر شعر کے دونوں مصروں میں الگ ایک جیسا قافیہ ہوتا ہے، ہر شعر کے دونوں مصروں میں آپ ایک جیسے قافیہ ہوتے ہیں، ہر شعر کے دونوں مصروں میں، غزل میں ایسا نہیں ہوتا، مثنوی کے ہر شعر میں الگ الگ قافیے ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں دو الگ الگ قافیے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی نظم ہے کہ جس میں بہت زیادہ پرشکو الفاظ اور شان و شوکت والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ بہت اچھا قصیدہ ہے۔ جیسے اگر کہیں کہ وہ کون سی نظم ہے جس میں کسی بھی واقعے کو بہت تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے، واقعے یا کہانی یا قصے کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مثنوی میں قصے یا کہانی کو بیان کیا جائے، وہ کون سی صنف ہے جس کا ہر شعر مکمل اور آزاد ہوتا ہے، مکمل اور آزاد ہوتا ہے، وہ کون سی صنف ہے جس کا ہر شعر مکمل اور مطلب کے اعتبار سے مکمل اور آزاد ہوتا ہے؟ غزل کیا ہے؟ وہ کون سی صنف ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ پھر سے دعا بھی مانگتا ہے؟ اگر صرف تعریف ہے تو ہم ہے، اور اگر ہم کے ساتھ دعا بھی کر رہا ہے مطلب تعریف کے ساتھ دعا بھی مانگ رہا ہے تو اور صرف دعا ہے تو وہ دعائیہ نظم کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے دعائیہ نظم، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اگر آپ سے پوچھیں وہ کون سی صنف ہے جس میں مصنف خود اپنی زندگی کے حالات بیان کرتا ہے، آپ کی کہیں یا سوال عمری کہیں، خود نوشت سوالے کہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو یہ اسناد سبب پہچاننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسناد سبب کے لیے آپ کے سبب جو دیا گیا نا، ہر سبب میں جیسے افسانہ دیا ہوا ہے تو افسانے میں اس کے وہ افسانے کے بارے میں تھوڑا بتایا بھی گیا، پہلی بات اور اس کے بعد افسانہ ہے تو وہ آپ غور سے پڑھیں، انشائیے کے بارے میں بتایا گیا وہاں پر، یعنی صنف کے بارے میں بھی آپ کو وہاں بتایا گیا، اس کو آپ غور سے پڑھ لیں۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ کون سی صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، افسانہ ہے نا، افسانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ جس میں مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کون سی نظم ہے؟ آغاز ہے نا، ایسی نظم جس میں ردیف قافیے اور بہن کی کوئی پابندی کی جاتی ہے، پابند نظم کون سی ہے؟ پابند نظم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سی صنف ہے جس میں شاعر 4 مصروں میں اپنی بات مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو اس کے بعد صنعتوں میں 8 صنعتیں عام طور سے آپ کو پوچھی جاتی ہیں، کتنی؟ صنعت تضاد، صنعت مبالغہ، صنعت استعارہ، صنعت تشبیہ، صنعت تجویز سے ناقص و زائد، پورا نام ہے صنعت مراعات النظیر۔ مراعات النظیر صحیح لفظ ہے، کیا ہے؟ مراعات النظیر۔ مراعات النظیر کا مطلب ہے ایک جیسے الفاظ کی رعایت کرنا، ایک جیسے الفاظ کی، اس کے لیے صحیح لفظ ہے مراعات النظیر، ٹھیک ہے؟ تو مراعات النظیر، تو یہ جو صنعتیں ہیں تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے حل بھی کیا ہے۔ صنعت تضاد میں تو 2 متضاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی شعر میں زیادہ الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ہجر اور وصل کے نغموں سے ہے معمور فضا، ہجر اور وصل کے نغموں سے ہے معمور فضا، خانہ دل کبھی آباد کبھی ویران بھی، سمجھے؟
खाने एक दिन कभी आबाद कभी वीरान भी है। कौन कौन से दो जोड़ी है इसमें? आदम वीरान, शाबाश। और हिजर और वस्ल के नगमों से, हिजर और वस्ल, हिजर वस्ल की है ना दूसरे की। हाँ, तो ऐसा भी होता है, एक ही शेर में दो तीन मुद्रा अल्फाज की जोड़ियां इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। खैर इसमें इससे बहस नहीं है, अगर आपको वहां नजर आ रहा है कि यानी उसमें मुद्रा अल्फाज है तो आप लिखेंगे सनद तज़रा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये सवाल आता है कि भाई शेर में सनद पहचानी, ये सवाल भी आता है, और ये सवाल भी आ सकता है कि सनद की तारीफ लिखकर उसकी मिसाल पेश की, ये सवाल भी आता है। ठीक है, और इसमें भी ऐसा आ सकता है, अस्नाद में एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, जैसे बात मतलब ऐसा होता है कि आपको तारीफ दी हुई होती है, सिर्फ आपको लिखना रहता है सामने, एक लफ्ज लिखना होता है, जैसे जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की है हम लिख देंगे। लेकिन ऐसा सवाल भी आता है कि आपको ये पूछा जाए कि कसीदे के अज्जाए तरकीब भी बयान कीजिए, क्या पूछिए, पूछ सकते हैं वो कसीदे के, आप कहेंगे सर आप वहां सोचेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, कैसे कहेंगे? तो कसीदे के अज्जाए तरकीब कैसे कहेंगे आप? तशबीह, मदा, गुरेज और उसने तलब। हमने देखा सनतें और अस्ताबे सुखन। ठीक है, उसके बाद आपको जो 6 सवाल पूछे जाते हैं में, मतलब 5 सवाल होते हैं 6 मार्क्स के, तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है? पहले आपको हरफे जार, हरफे इजाफत, वाले वगैरह के सवाल होते हैं 1 मार्क के। तो हरफे जार में आप क्या करेंगे? हरफे जार में आप जो अपना पहला दूसरा सबक है ना, उसमें से, ने, पर, तर, को, का, की, के, ये सब क्या है? हरफे जार है। अब देखिए, तो आप क्या करेंगे? जैसे हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला तुमसे बढ़कर दीन से वाकिफ है, तो ये जो रहेगा आप नीचे निशान लगाएंगे हरफे जार लिखेंगे, है ना? और ये हो गया ये हरफे जार की पहचान। लेकिन हरफे इजाफत, अब इसमें आप कंफ्यूज तो होइएगा, इसलिए कि हरफे इजाफत किसे कहेंगे? कौन से हरफे इजाफत? का, की, के, ये 3 लिखिए, आप लिख लीजिए। हरफे इजाफत एक बार का सवाल है, छूट सकता है आपका। का, की, ये क्या है? हरफे। और ये भी याद रखिए कि हरफे इजाफत हरफे जार की किस्म भी है, समझ में आई बात? तो अगर आपसे हरफे इजाफत पूछा तो का, की, के ही लिखेंगे बस, लेकिन अगर हरफे जार पूछा है तो आप उसमें का, की, के भी लिखेंगे, समझ लो पर। अगर हरफे इजाफत पूछा है तो आप उसमें से और ने नहीं लिख सकते, लेकिन हरफे जार पूछा है तो आप उसमें का, की, के लिखेंगे, क्योंकि वो हरफे जार की जिसमें हरफे इजाफत। और वाले अल्फाज आप जानते हैं कि शबो रोज मिसाल के तौर पर वहां बीच में जो वहां लगा हुआ है वो है गुरु लाना, तो और लगा हुआ है से, ठीक है, 2 अल्फाज जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है एक सवाल आपको पूछा था मुजाफ मुजाफ इलैह पहचानिए, तो मुजाफ मुजाफ इलैह के लिए बस अभी वक्त कम है, मैं ये बता दूंगा 2 चीजें आप याद रखिए। काकी के वाला जो जुमला है तो आप क्या करेंगे? देखिए जैसे मिसाल तौर पर घर का मालिक या घर का भेदी, घर का भेदी, तो घर का भेदी अगर आप लिखें तो इसमें जो कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह बताइए, तो सिर्फ ये याद रखें काकी के से पहले जो आपने वो मुजाफ इलैह आता है। देखिए ये सबको याद हो जाना चाहिए, आप अगर ये याद रख लेंगे आपको ये बहस करने की जरूरत नहीं रहेगी। का से पहले जो आएगा वो मुजाफ इलैह हो जाएगा, का के बाद जो रहेगा वो मुजाफ, ठीक है। और अगर इसी को अगर मैं ये लिख दूं कि धरते दिल में लिखूं तेरे इजाफत के साथ, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह इसमें भी है, लेकिन इसमें तरकीब बदल जाएगी। पहला मुजाफ हो जाएगा, दूसरा मुजाफ इलैह बन जाएगा। तो ये याद रखना बस, काफी क्या वाला आया तो पहला मुजाफ इलैह रहेगा, दूसरा मुजाफ रहेगा, और
یہ اپنے آپ اس میں بھی کھانا کھانے دل، اس میں کھانا کیا ہو جائے گا مضاف دل مضاف ہے، یعنی صرف کافی کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے پہلے والا مضاف ہے بعد والا مضاف، اور باقی جتنی بھی ترکیبیں چاہے وہ یا اضافت آئے یا حمزہ اضافت آئے یا زیر اضافت آئے، تینوں الگ چیزیں گن ہے آپ کی طرف یا اضافت ہے، اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں دیکھو گلائے عقیدت مثالی طور تو گلائے جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، عقیدت کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صرف تاکید کے بھی یاد رکھیں۔ اچھا اگر یہ پوچھا جائے کہ اضافی ترکیب بتائیے آپ کیا بتائیے، اب دیکھو میں یہ لکھتا ہوں گھر کا بیٹی لنکڑ آئے، دونوں سب الگ الگ چیزیں ہیں، ذرا سمجھو ایک بات کو، لنکڑ آئے اگر آپ سے پوچھا جائے اضافی ترکیب بتائیے تو اضافی ترکیب میں پورا آتا ہے، یہ پوری اضافی ترکیب ہے، مضاف ہے حرف اضافت اور مضاف تینوں مل کے کیا بنے گا اضافی ترکیب، سمجھ میں بات، اس کو آپ لفظی ترکیب بھی کہہ سکتے ہیں اضافی ترکیب بھی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا حرف جار اور مضاف مضاف ہے، اس میں ایک چیز پوچھی جاتی ہے ذخیرہ الفاظ کو مبنی سرگرمی ہوتی ہے، ذخیرہ الفاظ میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہمانی الفاظ متضاد الفاظ مترادف الفاظ مترادف الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمانی الفاظ، ٹھیک ہے، اور فقرے سے جملہ بنانا، جیسے مؤذن ایک لفظ ہے تو لفظ سے آپ فقرہ بنائیں گے، مؤذن کا مطلب کیا ہو جائے گا اذان دینے والا، یہ فقرہ یہ آپ نے لکھا، یہ مؤذن دیا ہوا ہے آپ کو پورا لکھنا ہے، اور اگر یہ دیا ہو جائے کہ امامت کرنے والا اس کے لیے لفظ لکھیں امام، ٹھیک ہے، ایسے یہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو یہ 6 سوال پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو 5 سوال جو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو تحریری سرگرمی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، بس میں یہ بتا دوں کہ آپ کو جو 6 مارک کے لیے اس میں الف جیم ہے، کیا ہے الف میں آپ کو 3 چیزیں، 3 میں سے ایک کرنا ہے اور 6 مارک، کتنی آسانی ہے، یا تو رسمی لفظ لکھو یا خلاصہ لکھو، تینوں میں سے کوئی بھی ایک لکھنا ہے آپ کو اور وہ 6 مارکس کے لیے۔ اچھا وہ طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں، آپ پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن عام طور سے غیر رسمی لفظ زیادہ لکھتے ہیں اور وہ آسان بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں پتہ صحیح ہونا چاہیے، جس میں آپ الف بے جیم آپ کا پتہ اور تاریخ، اس کے بعد القاب، القاب پہلے لکھیں گے سلام، اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ خط کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا لکھیں گے آپ، جیسے محترم بڑا ہے تو محترم لکھیں اور چھوٹا ہے تو پیارا یا عزیز ہے نا، یا ساتھ والا ہے تو اس کے لیے عزیز لکھ سکتے ہیں، عزیز دوست فلاں فلاں السلام علیکم۔ اس کے بعد پہلا پیراگراف آپ کا خیریت کا رہے گا اور باقی جو 2-3 پیراگراف رہیں گے آپ وہ سوال میں پڑھیے کہ کیا سوال پوچھا گیا، جیسے دوست کو خط لکھ کر اردو کتاب دینے میں شرکت کی دعوت دیجیے، تو وہاں اردو کتاب دینے کے پوسٹر بھی رہے گا، وہ اشتہار رہے گا، وہ دیکھ کے آپ کیا کریں، وہ اس میں جو ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس میں جو تاریخ دی ہوئی ہے، اس میں جو مقام دیا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے 2-3 پیراگراف لکھیں، اور آخر میں آپ کیا کریں، چھوٹوں کو پیار اور بڑوں کو سلام، اور فقط آپ کا فرما بردار یا آپ کا دوست، فقط آپ کا دوست الف بے جیم وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کر لکھتے ہیں۔ خلاصہ نگاری سے عام طور سے ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن خلاصہ اگر آپ کو لکھنا ہے تو خلاصے میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، 1 تھرڈ لکھنا ہوتا ہے، یعنی 100% میں 10 لائن ہے تو آپ کو 3.5-4 لائن لکھنی پڑے گی، کتنی لکھنی پڑے گی، اور اس کو کیسے لکھتے ہیں، اس کو آپ پہلے پڑھ لیں، اس کے جو اہم نکات پوائنٹس وہ آپ الگ سے ذہن میں بٹھا لیں، اور آپ کو خدا اقتباس کے آپ کو جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کریں، آپ کو وہاں سے کاپی نہیں کرنا ہے، بچے کیا کرتے ہیں پہلا جملہ کاپی کر لیا، بیچ کا کاپی کر لیا، آخری کا کاپی کر لیا، تو سمجھتے خلاصہ ہو گیا، یہ خلاصہ نہیں ہوا، خلاصے کی توہین نہیں، کیا ہوئی، ہاں توہین ہوئی، خلاصہ کسے کہیں گے کہ آپ پہلے اس مفہوم کو آپ نے سمجھا کہ اس میں کیا بیان کیا ہے، اور اس کو آپ 3-4 لائن میں اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یہی کیا ہے خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 چیزیں ہیں، بے میں 3 چیزیں آتی ہیں، خبر، کہانی اور اشتہار، اس میں سے تینوں چیزیں پوچھی جائیں گی، 5-5 مارک کی 2 رہے گی، 2 کرنا ہے آپ کو، تو اشتہار کتنا آسان ہے، ایسا ہے جیسے آپ کے گھر کا سامان بکھرا پڑا ہے، آپ نے اس کو سلیقے سے لگا دیا، وہ اشتہار ہے، وہاں معلومات دی ہوئی ہے، صرف آپ کو کیا کرنا ہے، باکس میں ایک ڈبے میں اس کو پیک کرنا ہے، بس بولے آپ کا وہ اشتہار میں آپ کو کیا خیال رکھنا ہے
کہ جس چیز کے بارے میں، جیسے آپ کو کمپیوٹر کلاس کے بارے میں بیان کرنا ہے، اشتہار بنانا ہے، تو آپ سب سے پہلے بڑی مطلب ہیڈنگ جو ہے اس کی تیار کریں گے. جیسے آپ ایک نام دیں گے اس کا، جیسے آپ نے لکھا کہ بھی رائل کمپیوٹر کلاسز ہے نا، تو اس طرح آپ نے وہاں پہ وہ ایک عنوان دیا. اور عنوان دینے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، وہاں پہ کوئی شعر لکھ سکتے ہیں یا سلوگن لکھ سکتے ہیں. جیسے آپ کہیں گے کمپیوٹر سیکھیے آگے بڑھیے، مثال کے طور پر. پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ وہاں پر اس کی خصوصیات دیکھیں گے. تو خصوصیات کو کیا کریں گے کہ آپ لکھیں گے کہ مناسب فیس اور بہترین اساتذہ کی رہنمائی ہے. اس کے علاوہ آپ لکھیں گے کہ قسطوں میں ادائیگی کی سہولت ہے نا، اور کورسز کون کون سے ہیں تو وہ لکھیں گے آپ. اس کے بعد آپ اس میں کیا کریں گے کہ ای میل آئی ڈی، موبائل نمبر، یہ سب آپ لکھیں گے آخری. تو اس طرح سے آپ اچھے سے اس کو تیار کریں گے. اس کے نمونے آپ ڈائجسٹ وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. آپ اخبارات دیکھیے روز کی، اس میں اشتہارات ہوتے ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیں، طلبہ کیا کرتے ہیں اس میں شکلیں بناتے ہیں. شکلیں ہوتے ہیں مت بنائیے آپ، شکلیں بہت مختصر رکھی ہیں اگر بنانا بھی ہے تو. اصل آپ کا مواد جو ہوتا ہے نا اس پر مارکس ملتے ہیں. وہاں لکھا ہوا بھی ہے آپ کی جو بورڈ کے پیپر، جو جوابی ماڈل پیپر آتا ہے اس میں رہتا بھی کہ اس میں مواد پر آپ کو جو نمبرات دیے جاتے ہیں. آپ مواد زیادہ لکھیے، اس میں کنٹینٹ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے. آپ شکلوں پر زیادہ توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو خبر بھی لکھنی ہے، تو خبر میں ایک بات دھیان رکھیں، خبر میں آپ پہلی لائن میں تاریخ، مقام اور کس نے رپورٹ کی ہے وہ سب آپ اس میں لکھیں. جیسے آپ لکھیں گے مثال کے طور پر آپ نے لکھا کہ 5 جنوری، مثال کے طور پر 5 جنوری، اور آپ لکھیں گے نامہ نگار کے ذریعے. تو اس میں کیا لکھیں گے، بولا نامہ نگار کے ذریعے. اور پھر لکھیں گے کہ صلاح الدین ہائی اسکول بھیونڈی میں فلاں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تو آپ نے کیا کیا، تاریخ بھی بتا دی، کس کے ذریعے رپورٹ ملی وہ بتائی، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ کہاں یہ پروگرام منعقد کیا ہے، کس کی صدارت میں ہوا، کون کون مہمان تھے، کون کیا تاثرات پیش کی، وہ بعد میں آپ دیکھیں. خبر میں آپ کو نمک مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں. خبر میں جیسی خبر ہوتی ہے آپ کو ویسی بیان کرنا ہے، یعنی اس میں حقیقت پر مبنی باتیں آپ کو لکھنی ہیں. تو اس طرح سے آپ خبر مکمل کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، خبر کا ایک مناسب عنوان آپ کا خوبصورت عنوان اوپر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت سے طلبہ کیا کرتے ہیں، لکھتے تو ہیں خبر لیکن پہلے عنوان ہی نہیں لکھتے. آپ کا ایک مارک آدھا مارک وہی پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. عنوان آپ لکھیں، پیراگراف بنائیں اس میں، اور اچھے سے خبر تیار کریں، حقیقت کو ٹاپک لکھیں. اس کے بعد کہانی جب آپ لکھتے ہیں تو کہانی میں آپ کو تھوڑا سا ایسا نہیں لکھنا ہوتا ہے جیسے خبر آپ لکھتے ہیں سیدھے سیدھے، اس میں تھوڑا سا مسالہ لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہانی کا پہلے تو سب سے پہلے تو اس کا عنوان بہت دلچسپ ہونا چاہیے. کہانی جب آپ لکھیں تو عنوان بہت دلچسپ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہانی آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں، وہ پوائنٹس دیکھ کر آپ کو کہانی لکھنی پڑتی ہے. تو اس میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ 3-4 پیراگراف بنائیں اور کہانی کو ایسا لکھیں کہ وہاں پہ پوائنٹ یہ بہت سے طلبہ کیا کرتے ہیں، وہ پوائنٹ کے بیچ میں ایک دو لفظ لکھ دیتے ہیں. جیسے دیہات میں ایک لڑکا وہ لکھے کے رہتا تھا، وہ مجھے کہانی ہوگی، ایسے کہانی نہیں ہوتی. آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس سے پہلے 2-3 جملے ایڈ کرنے پڑیں گے، پھر اس جملے کو بھی اپنے ساتھ میں ملا کر ایک کہانی تیار کرنی پڑے گی. پوائنٹس ساتھ میں ملا کر 3-4 پیراگراف میں آپ لکھیں کہانی. اس کے بعد آپ نتیجہ لکھیں کہ اس کہانی سے ہم کو کیا سبق، وہ بھی لکھیں. اس سے اچھا آپ کا آپ کو فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ مکمل کریں. اور آخری میں جو مضمون آپ کو لکھنا ہے، مضمون 3 طرح کے ہوتے ہیں، مطلب 3 طرح کے مضامین پوچھے جاتے ہیں. سنجیدہ مضامین ہوتے ہیں، آپ یہ بھی پوچھی جاتی ہے، تخیلاتی مضمون پوچھے جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کو آپشن ہے، 2 یا 3 آپشن ملتے ہیں، اس میں آپ کو ایک لکھنا ہے. تو مضمون دیکھیے 8 مارک کا ہے، اس کو تقریباً آپ کو 16 لائن تو کم سے کم لکھنا چاہیے، مطلب 1.25 صفحہ آپ کم سے کم لکھیں، ٹھیک ہے. اس میں اچھے خوبصورت آپ وہ پیراگراف بنائیں، عنوان خوبصورت لکھیں، پیراگراف اچھے بنائیں. اور اس میں آپ کیا کریں کہ خیال یہ رکھیں کہ تمہید، نفس مضمون اور اختتام، 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تمہید، نفس مضمون اور اختتام. تمہید میں آپ جو بھی مضمون لکھ رہے ہیں اس کو پہلے ڈائریکٹ نہیں آپ لکھیں گے، بلکہ جو مضمون ہم پڑھنے والے کو پہلے مضمون کے لیے تیار کریں گے. جیسے آپ سائنس کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے لکھیں گے کہ سڑک پر دوڑتی گاڑیاں،
और हवा में तैरते जहाज और समुद्र का सीना चीरती हुई कश्तियाँ और पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें, ये आज की इस तरक्की याफ्ता दौर की मरहूम मेहनत है। और ये तमाम सहूलतें और तमाम जो चीज़ें हमको हासिल हुई वो साइंस की देन है। और इसीलिए आज के दौर में साइंस का दौर आया। ये आपका तमीज़ी पैराग्राफ है। तो इस तरह आप हर जो भी आपको टॉपिक मिलेगा उसमें आप तमीज़ कायम करें, लेकिन आरपीजी में आप तमीज़ कायम नहीं करें। आरपीजी जब खुशी आती है तो आरपीजी में आपको जैसे आपको लिखना है कि भाई एक फूल की आरपीजी, क्या लिखना है? तो फूल की आरपीजी आप कैसे लिखेंगे? आपको जो फूल बनना पड़ेगा। आप ये नहीं लिखेंगे कि फूल जो है बहुत अच्छा होता है, खुशबूदार होता है, सबके काम आता है, सब उसको पसंद करते हैं, ये सब नहीं। मैं फूल लूँ है और सब मुझे इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं, मेरी खुशबू को पसंद किया जाता है। शुरू करें आप लिखें, आपकी जो भी आप फूल बन जाए और आप खुद लिखें, वहाँ तमीज़ ना लिखें। उसके बाद क्या लिखें हम आखिर में? दूसरी चीज होती है फिक्र अंगेज जो मकानी होते हैं अगर वाले, उसमें आप क्या करें? अगर मैं उस ज्यादा होता तो आपके जहन में जो है आप अभी तो आप क्या करते वो सब आप उसमें लिखिए, ठीक है? बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी झिझक के आप लिख सकते हैं। अपने दिल की बातें उसमें लिखिए, खूबसूरत सादे आसान जुमले लिखिए और इस तरह से आप इंशाल्लाह इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मजबूत आप प्रैक्टिस करें। हफ्ते में या 3 दिन में मजबूत आप लिखें। जो मजमून लिखा हुआ है पहले आप उसको पढ़ें डाइजेस्ट वगैरह में, तो गूगल पर भी देखें, उससे ताल्लुक से मवाद, फिर अपना एक अलग मवाद तैयार करें और वो अपना एक मजमून लिखें। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, वरना इतना आसान नहीं होता। आप समझ, बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत पढ़ना लिखना आता है, बहुत बड़े बड़े वो आलिम फाजिल होते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि एक लाइन लिखकर बताइए आप या पूरा टॉपिक पर मजमून लिखिए, नहीं लिख सकते। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की, मश्क नहीं की। वही हमारे उस्ताद को जुमला यहाँ भी दोहराऊंगा फिर से, पढ़ने से पढ़ना आता है, लिखने से लिखना आता है, बोलने से बताए। बहुत सादे जुमले हैं लेकिन ये बहुत बड़े जुमले हैं, समझे? आप लिखेंगे तो लिखना आएगा, वरना आप सोचते हैं मुझको सब आता है, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है? तो बस इसी पर इत्तेफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सब समाप्त करने के लिए। मैं सलाउद्दीन अयूबी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और अब्दुल मजीद सर, हारून सर और हमारे साबिर सर, बाकी जितने भी मालूमात हैं, उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया और आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत तवज्जो से सुना। अल्लाह ताला आपको नुमाया नंबरात से कामयाबी अता फरमाए, आगे के मैदानों में भी गए खूब तरक्की अता फरमाए और आखिरत की भलाई अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।